آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. میرے ساتھ جو آج گیسٹ پبلک پوڈ کاسٹ کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر سجاد رفیق صاحب. کہ آج کل ہر گھر میں پریکٹس چل رہی ہے اس کی. بچوں کا موبائل فون کا استعمال میڈیا کے دور نے اور اس اسکرین نے ہمارے بچوں کو برباد کر رہی ہے. اسکرین میں دیکھا کیا جا رہا ہے؟ ٹپیکل رائمز، ٹپیکل موویز، ریلز، فاسٹ موومنٹس. ریسرچ کہتی ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچے کا اسکرین ٹائم 0 ہونا چاہیے. آپ جو انوائرمنٹ، جو ماحول، جو چیزیں اس کو دو گے اس نے تو اسی کے مطابق چلنا ہے. موبائل پہ جو کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے، ایسی گیمز کھیل رہے ہیں جو ان کو اس حد تک انہوں نے وہ ٹریپ کر لی ہے. وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. وہ اگریسو بیہیویئر بھی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. جب آپ گیم ایک انگیج کرتے ہو سو ایکچولی وہ آپ کے برین کے اوپر اس نے اپنا کاپویب بنا لیا. اب ناؤ اٹ یور برین از انٹو دیٹ کاپویب. 7 سال کے بچے نے اپنی دادی کو شارٹ ڈیڈ کر دیا تھا. ہی واز پلئنگ اے گیم. ہمارا بچہ ایڈکٹ ہے، ان کو پتہ ہے ایڈکٹ. وہ گیمز بھی کھیل رہا ہے، وہ روز کھیل رہا ہے. اس کو اس نے وڈرا کرنا ہے. اس کے لیے اس کو کیا چینجنگز کرنی ہے؟ کیا فوراً جا کے فون چھین لے؟ ایڈکشن کے علاج میں یو ہیو ٹو ودرا سلولی. ہمارے بچے کتنے فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں؟ 5% ہوگا جو میں بہت لبرل کہہ رہا ہوں. پلے گراؤنڈز نہیں ہے، ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہے. ابھی سے اکیڈمی کا برڈن بھی ڈال رہے ہیں، پڑھائی کا برڈن بھی ڈال رہے ہیں. انفارچونیٹلی دس از اے پارٹ آف دا سسٹم. سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرو چائلڈ یو آر لوکنگ ایٹ. آر یو لوکنگ ایٹ اے روبوٹ؟ باپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کہا جاتا ہے کچھ کہ جی باپ کو چاہیے بچے کے ساتھ دوست بن کے رہے. کوئی کہتا نہیں یار باپ کو بڑا سخت ہونا چاہیے. بلیم سارا ماں پہ نہیں ہے، بلیم سارا باپ پہ نہیں ہے. لیکن ایک جنرلی ہماری کنسیپشن ہے بیٹا باپ کی پرچھائی اور بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتا ہے. باپ کا رول ایک ایسے دوست کا ہونا چاہیے جو کہ دوست آپ سے عمر میں بڑا ہے. تو آپ اپنی پرابلمس کو بھی ڈسکس کرتے ہو، آپ اپنی اچیومنٹس کو بھی شیئر کرتے ہو، آپ اپنی ڈاؤن فالس کو بھی ڈسکس کرتے ہو. وہ میرا دوست تھا، اس نے وپنگ کر رہا تھا، ہم بھی کریں. یہاں پہ باپ کا دوست بن کے اس کو یہ ڈانٹنا، اگر میں نے تیرے ہاتھ میں ویب دیکھا میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا. باپ اگر اس کو یہ کہے کہ بھئی ہاں تو نے خبردار پیا، ہی ہیز ٹو شو ہیم بیٹا اس کی برائٹ سائڈس کیا ہیں اور اس کی بیڈ سائڈس کیا ہیں. اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوں تو میں شاید نہ پیوں کہ بیٹا اس میں یہ نقصان ہے، اس کا یہ پرابلم ہے، اس کا یہ ہے. رول ماڈل بننا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے. کچھ پیرنٹس بھی ہیں جو بچے کے سامنے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. یہ گھروں میں بہت کامن ہے. بچہ اب دیکھ رہا ہے. سب سے ٹاکسک انوائرمنٹ تو یہ ہوگا، اس سے بچہ پھر باہر بھاگے. اس کو ریسیپشن اچھی ملے گی، اس ریسیپشن میں چلا جائے گا. کہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی باتوں کو سلجھا کے نکلے. بڑا ایک رواج ہے بچے کو ڈرانا، بچے کو دھمکانا. جن بوت والے بچے رہے نہیں ہیں. آپ کی تھریٹننگ بیہیویئر کیوں ہے؟ آپ کسی بچے کو اپنی بات منوانے کے لیے تھریٹ کر رہے ہو. جتنا ارلی ایج میں تھریٹ ہوگا اتنا خوف بڑھے گا. کھانے کا ٹائم ہو گیا، چلو جی یہ کوکو میلن لگاؤ یا کوئی بھی ایسی رائم لگاؤ تو بچہ کھانا کھا رہا ہے. کے سامنے اسکرین نہیں ہوگی، کھانا نہیں کھائے گا. اب ایک بچے کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کہتے ہو کہ کھانا نہیں کھاؤ گے میں بند کر دوں. یار اس کو نہیں بھوک، کچھ دیکھ کے اس کا پیٹ بھر دیا تو کیوں ڈراتے دھمکاتے؟ باڈی شیمنگ بہت ہوتی ہے. بچے کو کہنا اوے کالو ادھر آ، اوے موٹے ادھر آ، یہ کھانا کھا. بچے کی باڈی شیمنگ تو ہو رہی ہے. پیرنٹس کا رول اگین آ جاتا ہے. آئی شوڈ بی بولڈ انف ٹو اسپیک آؤٹ کہ پلیز ڈونٹ سے دیٹ. کیا آپ اپنے بچے کے لیے سننا پسند کریں گے؟ بولنگ ان نو وے از جسٹیفائڈ اسپیشلی بائی این ایلڈرلی کال somebody just out of fun. بالکل بھی نہیں. ناٹ ایٹ آل. آٹزم کیا چیز ہے؟ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں. ریڈ فلیگز کو ضرور دیکھنا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے 1 سال سے پہلے بچے کی ڈیولپمنٹ اینڈ اس کے سوشل مائلسٹونز، کیا وہ اپنے ٹائم پہ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. آٹزم ابھی بھی ایک بہت ان ایکسپلورڈ ڈیسٹینی ہے. ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں پتا، بہت پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی اگر آپ یہ کہو کہ آٹزم آپ کو علامتیں دے کے بتائے تو بڑا مشکل ہے. بیسک کیا چیز ایسی ہے وہ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو الرٹ ہو جانا ہے. عمومی طور پہ ماؤں کو پتہ ہے کہ بچہ 1.5-2 مہینے کا گردن ٹھہرا لیتا ہے. تقریباً 6 مہینے کا بچہ سہارے کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسپیچ ڈیلے میں ناٹ سمجھانے کے لیے پیرنٹس کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا بچہ 1 سال کے اوپر کچھ میننگ فل ورڈز نہیں بول رہا، کہ وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، آپ آواز دے رہے ہو وہ سن نہیں رہا، دیکھنے کا ایک اپنا ہی فریم ورک، ایک اپنا ہی لینز ہے. سو اس میں الرٹ لیول تو ہے نا. اگر ایک بچہ کچھ ورڈز بھی کنیکٹ کر رہا ہے، 2-3 الفاظ جوڑ کے بات کر رہا ہے، وہ اپنی زبان بھی بول رہا ہے جو کہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اگر ایک بچہ 2 الفاظ کو ملا کے ایک سینٹینس بنا رہا ہے 2 سال پہ تو ہمارا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. بٹ وہ دوز ہیز ٹو بی میننگ فل ورڈس. میننگ فل ورڈس ڈیپینڈس آن دا ووکیبلری. جو وہ سنے گا ایگزیکٹلی وہی اس نے ایکسپریس کرنا. کہ ہماری کہاں پہ ریڈ فلیگس ہیں. جیسے 2 سال کا بچہ 2 ورڈس کے سینٹینسز بنا رہا ہے،
So I'm fine. فزیکل ہیلتھ پہ تو بات ہوتی رہتی ہے, لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ بات کرنی کتنی ضروری ہے؟ So سب سے پہلا پوائنٹ کوئی بھی پیرنٹ اگر کوئی فیل کرتا ہے وہ ہے پیڈیٹریشن. کہاں پہ یہ فزیکل ہیلتھ انگیج ہو رہی ہے اور کہاں پہ مینٹل ہیلتھ. اینڈ obviously ایکسپرٹس آر آلویز دیئر جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک پیرنٹس کا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ وہ فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کنسرننگ ہوتے ہیں. ارلی ایج میں ریکٹیفائی کر دیں تو بچے کافی حد تک اس کرائسس سے, اس فیز سے نکل آتے ہیں. تو ایسے سمٹمز ہیں جس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے یا ہو جانا چاہیے بچہ کسی مینٹل چیلنج سے گزر رہا ہے. 5 سال سے بڑے بچوں کی بات کریں, 10 سال سے بڑے بچوں کی بات کریں, ڈفرینٹ سمٹمس ہیں جو کہ ڈفرینٹ فارم آف پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کوئی میسج آپ دینا چاہیں پیرنٹس کو؟ ہمیں وقت دینا ہے اپنے آپ کو, ہمیں وقت دینا ہے اپنی فیملی کو, ہمیں وقت دینا ہے لوگوں کو جو ہمارے دائیں بائیں ہیں, تبھی یہ معاشرہ اسٹیبل ہو کے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. ہم اب وقت دیتے ہیں صرف اور صرف اپنے گیجٹس کو, ہم اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دیتے, اور جب تک میں وقت نہیں دوں گا کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے موبائل سے جان چھڑانی ہے, میں نے اس کو فزیکلی ایکٹیو کرنا ہے, میں نے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے, میں نے وقت دینا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ اور میں ہوں علی ڈار. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. فزیکل ہیلتھ کی بات تو ہم کرتے رہتے ہیں, آپ لوگ بھی ہفتے 2 ہفتے بعد, مہینے بعد, کچھ عرصے کے بعد بچوں کا فزیکل چیک اپ ڈاکٹر پہ کرواتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, چیک کرتے رہتے ہیں. لیکن مینٹل ہیلتھ جس پہ بات کرنا بے حد ضروری ہے, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. کیوں اتنا ضروری ہے اس پہ بات کرنا, اس کو ڈسکس کرنا, اور اگر نہیں کریں گے تو اس کے لانگ ٹرم میں آپ کے بچے پر کیا افیکٹس ہوں گے, اس پہ آج کے ہم نے پوڈ کاسٹ پہ بات کرنی ہے. اور میرے ساتھ جو آج گیسٹ پبلک پوڈ کاسٹ کے لیے موجود ہیں, لیڈنگ پیڈیٹریشین ہیں, ویل نون چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, کئی سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے, اور اس کے علاوہ اپنی ان کی جو پرسنل پرائیویٹ پریکٹس ہے وہ بھی چل رہی ہے. ایک معروف ہاسپٹل ہے اس سے بھی منسلک ہیں, ڈاکٹر سجاد رفیق صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن اس قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اٹس ویری کائنڈ. نہیں, آئی ایم آنرڈ بیکاز بچوں کی ہیلتھ کے لیے ہم ہر طرح سے موجود ہیں, اور جو بھی ہم اپنے بچوں کے لیے کر سکیں آئی تھنک ہمیں اس کی خوشی بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک فرض بھی ہے. گریٹ. ڈاکٹر صاحب میں اسٹارٹ میں چاہوں گا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آڈینس ہیں, ان کو تھوڑا سا ذرا اگر ہم آپ کا بیک گراؤنڈ جانیں, تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن, آپ کی جرنی, کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ اس فیلڈ میں بھی آ گئے؟ علی بیسکلی میں نے اپنی جو ہمارے ڈاکٹرس کا جرنی اسٹارٹ ہوتا ہے فرام ایف ایس سی, اور آج کل تو خیر جرنی اور بھی بہت مشکل ہو گیا کیونکہ میٹرک اور ایف ایس سی سے. سو ایف ایس سی کرنے کے بعد میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اپنی میڈیکل ڈگری کمپلیٹ کی, اور وہیں سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے, اور جو ایک ہاؤس جاب کا پارٹ ہے ہمارا وہ میو ہاسپٹل سے کر کے, سو پھر میں انگلینڈ روانہ ہوا تھا اپنی پوسٹ گریجویشن کے لیے. جو پیڈس میں آنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے لیے کیا بہتر ڈیسٹنی ہے, سو اٹ واز ٹوٹلی ایکسیڈنٹل. پیڈس میں کیونکہ میرا جب انیشلی جس زمانے میں ہم نے کیا تھا اس وقت میڈیسن سرجری کا بہت زیادہ ایک ٹرینڈ تھا کہ جی میڈیسن اور سرجری میں کریں, لیکن سم اور ادر اینڈڈ اپ انٹو پیڈس, اور جب میں پیڈس میں گیا تو مجھے وہ بہت اچھا لگا, اور خاص طور پہ بچوں کے پرابلمس کے, بچوں کو آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہو. یہ بچے انتہائی نازک ہوتے ہیں اور یہ آپ کو بتا نہیں سکتے, سو دین یو ہیو ٹو یوز یور ایکسپیرئنس, ججمنٹ, اور اس چیز نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آئی آپٹیڈ ٹو ہیو سم ٹریننگ فرام ابراڈ, اور دین ان لیٹر اپنی ہاؤس جاب کے بعد آئی وینٹ ٹو انگلینڈ. وہاں پہ میں نے ٹریننگ بھی لی, اور وہاں پہ میں نے اپنے ایگزامس بھی کلیئر کر کے تقریباً 3-4 سال کے بعد بس ایک ہوک سی اٹھی کہ واپس چلیں, اور اللہ کا شکر ہے واپس آئے. مشکلات کافی تھیں, لیکن ان مشکلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے نبرد آزما کروایا. اینڈ دین اپنے پریکٹس کو سٹارٹ کرتے ہوئے صرف 2 اصول رکھے. ایک کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ سنسیئرلی کام کرنا, اور ایک ایڈوائس جو مجھے میرے والد صاحب نے دی تھی وہ یہ دی تھی کہ بیٹا جب کسی کا علاج کرو تو تم نے یہ سوچنا ہے کہ مریض ڈاکٹر ہے اور تم مریض ہو.
تم اپنے ڈاکٹر سے کس طرح کا رویہ دیکھنا چاہتے ہو, کس طرح کی بات سننا چاہتے ہو, یا کس طرح سے ایکسپیکٹ کرو کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے, تم نے وہ سوچنا ہے. اور اس چھوٹے سے نسخے کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھا, اور جہاں پہ سمجھ آئی اس کو کرتے ہوئے اپنے بچوں کا علاج کیا, اور یہ جرنی پھر چلتے ہوئے آج میں جس جگہ پہ بھی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور آئی وڈ گیو دا کریڈٹ ٹو مائی پیرنٹس کہ ان کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں, اور جتنے بھی لوگ اگر مجھے جانتے ہیں تو دیٹ آل تھینکس ٹو اللہ اینڈ مائی پیرنٹس. بالکل, جو آپ نے ایک اسٹارٹ لیا اس میں آپ کو ماشاء اللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میں خود پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ کس طرح سے آپ سے چیک اپ کے لیے ٹائم لیتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے آج آپ کا ٹائم لیا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو یہاں بلایا آج تاکہ ہم جو ہے نا آپ کا ایکسپیرینس اس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. اور پہلا سوال جو کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا وہ یہ کہ فزیکل ہیلتھ پہ تو بات ہوتی رہتی ہے, ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے, کسی کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ یار بچے کو یہ کھلا دو, یہ پلا دو, یا اس کو دکھا دو, جا کے دکھا دیتے ہیں. لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ بات کرنی کتنی ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مینٹل ہیلتھ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان میں فزیکل اینڈ میڈیکل ہیلتھ کے اتنے ایشوز ہیں کہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ کہاں پہ مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ سے سپرسیڈ کر رہی ہے. سب سے پہلی ایک سوال کہ ایک پیڈیٹریشین ہی کیوں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرے, وائی ناٹ این ایکسپرٹ ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ. جب ہم بات کر رہے ہیں اپنی میسز سے, اپنے پیرنٹ سے, سو سب سے پہلا پوائنٹ کوئی بھی پیرنٹ اگر کو فیل کرتا ہے وہ ہے پیڈیٹریشین. سو پیڈیٹریشین کے لیے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا یا بچوں کے ڈاکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کہاں پہ یہ فزیکل ہیلتھ انگیج ہو رہی ہے اور کہاں پہ مینٹل ہیلتھ. اینڈ آبویسلی ایکسپرٹس آر آلویز دیئر جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب ایک بچہ جو کہ اپنے گھر میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ رہ رہا ہے, اور اس میں بھی زیادہ انٹریکشن جنرلی اسپیکنگ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, سو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ماں پک کرتی ہے, بٹ سم ٹائمس اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو نارمل چیزیں ہیں, ایسا ہو جاتا ہے, یہ کوئی بہت ایسی کنسرن نہیں ہے. موسٹ آف دا پیپل یا بہت سارے بچے ایسے کرتے ہیں, ہاں اس کے باپ کو بھی یہ مسئلہ تھا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب وہ مسئلے مسائل اتنے باریکی میں ماں ہی دیکھ سکتی ہے, نہ کہ کوئی اور. اور فرسٹ اپروچ اوبیسلی پیڈیٹریشین ہوتی ہے. سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جتنی بھی اس میں نالج اپنے پیرنٹس کو دے سکوں اتنی کم ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک پیرنٹس کا اپنی چیزوں کو سوچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ وہ فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کنسرننگ ہوتے ہیں. ابھی مینٹل ہیلتھ بیسکلی ہے کیا بلا؟ مینٹل ہیلتھ کو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم جو ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ ڈس آرڈرس ہیں جیسے کہ آٹزم ہے, آج کل بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, سوال بھی کرتے ہیں. دیر از اے ہیوج گرے ایریا بٹوین کمپلیٹ نارمل فزیکل ہیلتھ اینڈ کمپلیٹ اب نارمل مینٹل ہیلتھ. اس کے درمیان میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو کہ جب آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ارلی ایج میں ریکٹیفائی کر دیں تو بچے کافی حد تک اس کرائسس سے, اس فیز سے نکل آتے ہیں. اب ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بڑی سمپل سی چیزیں ہیں. ایک بچہ جو کہ انیشلی بڑا پلے فل ایکٹیو اچھا ہے, اچانک خاموش ہو کے بیٹھنا شروع ہو گیا, ہی از شوئنگ ڈس انٹرسٹ ان ہز سراؤنڈنگس. اب یہ ضروری نہیں کہ بڑے بچوں کی بات کریں, ہم چھوٹے بچوں کی بھی بات کر رہے ہیں. ایک بچہ جو کہ پہلے بہت ایکٹیویٹی شو کرتا تھا, اب وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. یا ایک بچہ جو کہ بالکل پہلے خاموش تھا, اچانک اس کا ٹائم یا رجحان گھر سے باہر زیادہ ہونا شروع ہو گیا. یا ایسی کوئی بھی چیز جس میں کہ آپ کو کوئی ویریشن لگے ان موڈ, ان پرسنالٹی, ان بیہیویئر, ان رسپانس ٹو دا پیرنٹس, یہ ساری ان چیزوں کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ سم تھنگ از گوئنگ آن, کچھ چل رہا ہے ایسا جس کو کہ توجہ کی ضرورت ہے. مینز آپ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں, کوئی ایسے سمٹمز ہیں جس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے یا ہو جانا چاہیے کہ بچہ کسی مینٹل چیلنج سے گزر رہا ہے, کسی قسم کی انزائٹی ہے, کسی قسم کا اسٹریس ہے, کوئی پرابلم اس کے ساتھ ہے, یہ بڑا دھیان رکھنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور یہ ہر ایج بریکٹ کے ڈفرینٹ رسپانسز ہیں یا ڈفرینٹ ان کے بیہیویئرز ہیں جو کہ آپ جب ان کو دیکھتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چیز خراب تو نہیں چل رہی ہے. سو اس میں ہم جیسے کہ اگر 2 سال یا سے کم عمر کے بچوں کی بات کریں, 2 سال سے بڑے بچوں کی بات کریں,
5 سال سے بڑے بچوں کی بات کریں, 10 سال سے بڑے بچوں کی بات کریں, تو ان ساروں میں ڈفرینٹ سمٹمز ہیں جو کہ ڈفرینٹ فارم آف پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا ان کو ایشوز میں دیکھا جاتا ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا ابھی آٹزم کا, میں چلیں یہ سوال کر لیتا ہوں آپ سے کہ آٹزم کیا چیز ہے, کس طرح سے کسی کو پتہ چلے گا کہ میری فیملی میں یا میرے بچے کو آٹزم ہے, کیا اس کو سمٹم جیسے نوٹ کرنے چاہیے یا نوٹ کرنے چاہیے؟ دیکھو, آٹزم کے بارے میں اتنی انفارمیشن سوشل میڈیا نے لوگوں کو دے دی ہے جس میں سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامن پیٹرنز بھی آٹزم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. سو اگر ابھی آپ آٹزم کی بات کرو تو آٹزم ابھی بھی ایک بہت ان ایکسپلورڈ ڈیسٹنی ہے, ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں پتہ, بہت پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے, اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیزیں آ رہی ہیں, یہ آٹزم میں ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے, ریسرچ ہو رہی ہے. سو ایگزیکٹلی اگر آپ یہ کہو کہ آٹزم آپ کو کوئی علامتیں دے کے بتائے تو بڑا مشکل ہے. ہاں, ریڈ فلیگز ہوتے ہیں, ریڈ فلیگز کو ضرور دیکھنا چاہیے. اب ریڈ فلیگز میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے, 1 سال سے پہلے بچے کی ڈیولپمنٹ اینڈ اس کے سوشل مائل سٹونز کیا وہ اپنے ٹائم پہ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ آٹزم کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن یا سمٹمز ریز ہوتے ہیں آفٹر اراؤنڈ 1 year آف ایج, اور 2 سال کے بعد ذرا زیادہ انہانس ہو جاتے ہیں. اب 1 سال سے پہلے بہت سارا لکھا ہوا ہے کہ جی بچے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں, فلیپنگ کرتے ہیں, مختلف اور چیزیں ہیں جو کہ ایک نارمل بچہ بھی کر سکتا ہے. سو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ایک بچے کے کیا نارمل ڈیولپمنٹل مائل سٹونز اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ہم ایز اے پیڈیاٹریشین ان مائل سٹونز کو 4 مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک. ان میں ایک ہم کہتے ہیں گراس موٹر. گراس موٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے نے گردن ٹھہرا لی, اس کے بعد اپنی ٹرنک کو ٹھہرانا, پھر اس کے بعد بیٹھنا سہارے کے ساتھ, بغیر بیٹھنا سہارے کے ساتھ, کھڑے ہونا سہارے کے ساتھ, چلنا سہارے کے ساتھ, یہ سارے گراس موٹر میں آتے ہیں. پھر ایک ہوتے ہیں فائن موٹر. فائن موٹر سے مراد ہوتی ہے کہ بچہ باریکی کے ساتھ کیا کام کر رہا ہے, جیسے کہ بچہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, اس کو پکڑتا کیسے ہے, یہ سرٹن ایک ٹائم فریم پہ ایک ایج کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر ہیئرنگ اینڈ اسپیچ ہے. ہیئرنگ اینڈ اسپیچ میں یہ ہے کہ جو بچہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. سو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جیسے ایک سرٹن ایج پہ بچہ پہلے آوازیں نکالتا ہے, پھر اس کی آوازوں سے مطلب آنے شروع ہوتے ہیں, پھر وہ میننگ فل ورڈز پہ آتا ہے, اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ان ورڈز کے ساتھ سینٹینسز بناتا ہے. سو یہ سارے ایک ٹائم فریم کے اوپر آتے ہیں. اور آخری حصہ ہے سوشل ڈیولپمنٹ. سوشل ڈیولپمنٹ میں یہ ہے کہ بچہ ماں کی طرف دیکھ کے کب متوجہ ہو رہا ہے, بچہ سوشل اسمائل کب پاس کر رہا ہے, بچے کی ایکٹیویٹی کیسی ہے, بچے کے رسپانسز کیسے ہیں. یہ سارے ڈفرینٹ مائل سٹونز ہیں جو کہ ایک بچے کی پراپر ایویلیویشن کی جاتی ہیں. اب ہم ایز اے پیڈیاٹریشین, کیونکہ ہمارا ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, ہم جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی پراپر ڈیولپمنٹل میپنگ ہونی چاہیے, اس میں پھر ہم ڈیولپمنٹل پیڈیاٹرکس ایک گروپ ہے, ایک اسپیشلٹی ہے, ایک باقاعدہ پروون اسپیشلٹی ہے جن کے پاس پھر ہم ریفر کرتے ہیں, اور پھر ان کی آگے سے ایویلیویشن ہو کے تو یہ فائنل اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اب اگر ہم یہ کریں کہ جی ہر بچے کی ڈیولپمنٹل اسیسمنٹ ہو, مشکل ہو جاتا ہے اس میں. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہ پیرنٹس کو الرٹ ہونا ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ نے جو انڈیکیٹرز بتائے ہیں چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں یہ سارے فیکٹرز, لیکن اس میں ایک چیز وہ یہ کہ بیسک کیا چیز ایسی ہے کہ وہ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو الرٹ ہو جانا ہے, آپ کو پھر اس کو مزید بچے کو دھیان دینا ہے کہ یار یہ ایک چیز میں نے اسے کر رہا ہوں, شاید یہ وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں کر رہا. تو ایسی کوئی بیسک چیزیں ہیں 2-4؟ دیکھیں, وہی میں نے جیسے کہا نا کہ ڈیولپمنٹل مائل سٹون, ہر ایک مائل سٹون کی ایج ہوتی ہے. اب جیسے کہ عمومی طور پہ ماؤں کو پتہ ہے کہ بچہ 1.5-2 مہینے کا گردن ٹھہرا لیتا ہے, تقریباً 6 مہینے کا بچہ سہارے کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو یہ آوازیں ہیں بچے کو 4-5 ماہ کے بعد نکالنا شروع کرتے ہیں, جو کہ آہستہ آہستہ کر کے میننگ فل ورڈز میں جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو سوشل اسکلز ہیں, یہ سوشل ہیں, وہ اندازہ ہو جاتا ہے. اب ایک بچہ اپنی ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے, پیدا ہوا بالکل ٹھیک تھا, لیکن 4 مہینے ہو گئے کہ یہ تو ابھی گردن بھی نہیں ٹھہرا رہا نا, تو یہ ریڈ فلیگ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں ضروری نہیں کہ ہم یہ صرف مینٹل ہیلتھ کی طرف جائیں. اب مینٹل ہیلتھ 2 طرح کی ہیں. اچھا, ایک تو ہے آرگینک مینٹل ہیلتھ, یعنی کہ برین اینڈ ریلیٹڈ جس کو آپ کہہ لو, جس میں کہ برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, بچے کو کوئی نہ کوئی ذہنی طور پہ یا برین کے اوپر کوئی ایسی انسلٹ ہو گئی یا برین کے اوپر کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے بچے کا ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا.
یہ اسٹرکچرل آپ سمجھانے کے لیے. اوبیسلی ہماری میڈیکل ٹرمنالوجی میں اس طرح کی کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک تو پرابلم ایسی ہے جو کہ آپ سمجھنے کے لیے کہ جی اسٹرکچرل برین میں کوئی پرابلم ہے. اس میں کیا ہوگا کہ سارے مائل اسٹونس ڈیلیٹ ہوں گے, سارے مائل اسٹون سے ملا, گردن نہیں ٹہرائی, باڈی کے اندر کوئی طاقت نہیں آئی, باڈی کے اندر کوئی رسپانس نہیں آیا, اور ماں کو فکر ہونی شروع ہوگی کہ میرا بچہ کمپیریزن میں کہ 4 مہینے کا بچہ جو کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ تو یہ سارے کام کرے, میرا بچہ یہ کام نہیں کر رہا. سو اگر ایسا کوئی بھی الرٹ سائن ہے تو آپ بتائیں. سیکنڈلی جو جس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, یا ایک اور جو برین ریلیٹڈ پرابلم ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ وچ از ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ پارٹس آف برین اینڈ سیگمنٹس جو کہ اپنی اس پروفیشنسی میں کام نہیں کر رہے ہوتے. جیسے کہ بچہ گردن میں ٹھہرا لی, سوشل اسکل, وہ ساری چیزیں آ گئی, لیکن اسپیچ ڈیلے ہے. اب اسپیچ ڈیلے میں ناٹ ایز سمجھانے کے لیے پیرنٹس کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا بچہ 1 سال کے اوپر کچھ میننگ فل ورڈز نہیں بول رہا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے, اور ابھی آپ کو, یعنی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے ایئر, میں 1 سال سے بڑے بچے کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے, چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا, آپ آواز دے رہے ہو وہ سن نہیں رہا, وہ رسپانس نہیں دے رہا, وہ اپنی دنیا میں مگن ہے, وہ اپنی چیزوں میں ساری چیزوں کو دیکھتا جا رہا ہے, اس کی دیکھنے کا ایک اپنا ہی فریم ورک, ایک اپنا ہی لینز ہے. سو اس میں الرٹ لیول تو ہے نا. ٹھیک ہے, بس سال کا بچہ جنرلی انٹریکٹ بھی کرتا ہے, رسپانسو بھی ہوتا ہے, پلے فل بھی ہوتا ہے, اور چیزوں کو بھی بناتا ہے. اسی طرح سے پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو ڈیولپمنٹل پیڈیاٹرکس کے اندر ڈفرینٹ سارٹ آف ہم اسے ٹیسٹ کہتے ہیں جو کہ بچے سے پرفارم کرائے جاتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی برین کی گروتھ اور برین کی ڈیولپمنٹ کیا ہے. سو ہم پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کی, تو دیر آر مین جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئسولیٹڈ اور کا کوئی پرٹیکولر سوشل اسکل یا ڈیولپمنٹل اسکل اگر نہیں آئی ہے, سو وہاں پہ ہمیں کنسرن ہوتا ہے. اچھا, اب بہت سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اسپیچ ڈیلے ہے تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا, مسئلہ صرف ہیئرنگ کا ہوتا. ٹھیک ہے, اور ہیئرنگ کو اگر آپ ایویلیویٹ کرتے ہو, چیزیں دیکھتے ہو, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہاں میرے بچے کے تو ہیئرنگ افیکٹ. اچھا, اس میں اکثر ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ بچہ ابھی, کچھ بچے لیٹ بولتے ہیں, کچھ جلدی بول پڑتے ہیں, یہ ایسے فیملیز میں دیکھیں بہت ساری چیزیں. بالکل ہے. اچھا, اب بچہ لیٹ سپوز 2 سال کا کہتے ہیں کہ اس پہ بہت ساری باتیں ایٹ دا ایج آف 2 ایئرس وہ باتیں کرنی کافی کنیکٹ کرنے شروع کرتا ہے. اگر ایک بچہ کچھ ورڈز بھی کنیکٹ کر رہا ہے, 2-3 الفاظ جوڑ کے بات کر رہا ہے وہ, اور وہ ساتھ میں کوئی اپنی زبان بھی بول رہا ہے جو کہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگین میں جو بھی بات کر رہا ہوں, اگر میں میڈیکل کیس کے جاؤں گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر ایک بچہ 2 الفاظ کو ملا کے ایک سینٹینس بنا رہا ہے 2 سال پہ, تو ہمارا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے, بٹ وہ دوز ہیز ٹو بی میننگ فل ورڈس. یعنی یہ تو کوئی 2 ورڈز اس کے حساب سے ہو سکتے ہیں, لیکن دے آر ناٹ میننگ فل ورڈس. اب میننگ فل ورڈس ڈپینڈس آن دا ووکیبلری. آپ کے گھر میں کیا بولا جا رہا ہے, آپ اس سے جو وہ سنے گا ایگزیکٹلی وہی اسے ایکسپریس کرنا. مثلا وہ کہہ رہا ہے ہیلو بابا, ہیلو انکل. ہاں, اب ہی نوز وٹ ہیلو از اینڈ ہی نوز وٹ انکل از. اب فار ایگزامپل اگر وہ ہر ایک کو انکل بنا رہا ہے تو دس مین کہ جسٹ نو دا ورڈ انکل, وہ میننگ فل ہے بھی اور نہیں بھی. بٹ اینی ویز یہ بڑی کمپلیکسٹی ہے علی, اس میں اگر ہم اس کو اس طرح سے کریں گے نا تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ چیز آ رہی ہے اور یہ چیز نہیں آ رہی ہے. سو اگر ہم اس کو بالکل ایز اے ایریل ویو یا جسے کہتے ہیں برڈز آئی ویو پہ دیکھیں کہ ہماری کہاں پہ ریڈ فلیگس ہیں, ان ریڈ فلیگس کے اوپر اگر ہم رہیں تو وہ زیادہ اچھا. اب جیسے 2 سال کا بچہ 2 ورڈس کے سینٹینسز بنا رہا ہے, سو آئی ایم فائن, بیکاز اسپیچ ڈیلے بعض دفعہ فیملیز میں رن کرتی ہے, اور ان میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کے فار ایگزامپل کو فیملی میں اور بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ لیٹ بولے تھے اور اس کی وجہ سے یہ لیٹ بول رہا ہے. سو اس میں وہ آئسولیٹڈ اسپیچ ڈیلے ہو سکتا ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ڈیولپمنٹ کے اندر ہم چاروں چیزوں کے بارے میں الرٹ ہوتے ہیں, چاروں چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں, اور جہاں پہ ہمارا الرٹ لیول زیادہ ہوتا ہے ہم ضرور چاہتے ہیں کہ یہ اس کو ایک ایویلیویٹ کر کے دیکھا جائے کہ کوئی انڈر لائن اور ایسی چیز تو نہیں ہے. اب انڈر لائن چیز کے بارے میں اگین ایک لوگوں کی مسکنسیپشن ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا, اس کا تو کوئی آؤٹ کم نہیں ہے, آپ ابھی کروا لو بعد میں کروا لو, یہ غلط ہے. ٹھیک, ہم ایون بہت حد تک آٹزم کے بچوں کو بھی اگر ایک پراپر ٹرینڈ تھراپیز کروائیں تو بہت حد تک فرق پڑتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اہم معاملہ وہ جو کہ آج کل ہر گھر میں پریکٹس چل رہی ہے اس کی, اور ہر گھر میں چل رہی ہے, ایسا نہیں مطلب جس کے گھر میں بھی جائیں گے آپ, وہ آپ کو مجھ سے بہت بہتر ہے, آپ کے پاس بہت سارے فیملیز آتی ہوں گی, بہت سارے پیرنٹس آتے ہوں گے, بچوں کا موبائل فون کا استعمال
یہ اتنا زیادہ ہو گیا اور اتنے گھنٹوں پر اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ 3-4 گھنٹے ماں کام کر رہی ہے کچن میں, اپنا کوئی پرسنل کام کر رہی ہے, فادر از ان دا آفس, یا فادر گھر پہ آیا تو وہ کہیں بزی ہے کسی چیز میں, بچے کو فون دیا وہ چپ ہے, آپ بھی خوش ہیں. مینٹل ہیلتھ پہ کیا فرق پڑا بچے کی؟ علی, یہ میرے نزدیک اس وقت اگر برننگ ٹاپک سے بھی کوئی آگے کا ورڈ ہونا تو میں اس کو وہ کہوں گا میں, کیونکہ اس میڈیا کے دور نے اور اس اسکرین نے ہمارے بچوں کو برباد کر رہی ہے. اور میں جتنا اپنے پیرنٹس کو اس کے بارے میں آگاہی دینا چاہ رہا ہوں اتنی مجھے کم لگ رہی ہے, بیکاز ریسیپٹیو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ریسیپشن تب آئے گی جب ہم واقعی سمجھیں گے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. اب بس بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنے بچے کو معائنہ کرتے ہوئے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کو اسکرین بہت زیادہ جا رہی ہے. میں نے پیرنٹس کو روکا اور کہا کہ اس بیماری کو اس سے پکڑ لیں. اور بڑا کامن سا جواب یہ ہوتا ہے, یہ بس ابھی آپ کے پاس خاموش کرنے کے لیے ہم نے رکھا, یہ تو دیکھتا نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے پکڑا ہے, اور یہ اس لیے کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. اور وہ بچہ اسکرین ایسے چلا رہا ہوتا ہے کہ اس کو شاید مجھے بھی چلانے میں اتنی دقت ہو جتنی آسانی اسموتھلی وہ چلا رہا ہوتا ہے. اور اسکرین میں دیکھا کیا جا رہا ہے, ٹپیکل رائمس, ٹپیکل موویز, ٹپیکل ریلس, فاسٹ موومنٹس, کلرز, برائٹ کلرس تو ایک علیحدہ بات ہے نا, دا انٹینسٹی آف لائٹ دیٹ از گوئنگ ان ٹو دیئر آئیز. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں جب تک اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا, آپ اس کو بالکل ایسے ہی سمجھو کہ جیسے آپ اس معاشرے میں ہو اور آپ گروسری کے لیے گئے ہو, میں ہوں, آپ ہیں, اور سگریٹس پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ آگاہی ہے کہ سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے تو ہم نہیں بائی کرتے نا, پڑے ہوئے وہیں پہ اپنی جگہ پہ. لیکن اگر ہم چین اسموکر ہیں تو ہم کہیں گے کوئی نہیں, پوری دنیا پی رہی ہے, ہم بھی پی لیں. اینڈ وی آل نو دا رسک آف اسموکنگ اینڈ اس کے ریلیٹڈ. اسی طرح سے موبائل ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہوا ہے, اور جب سے اسمارٹ فونز آئے ہیں میرے خیال سے کسی کو بھی میجر گیجٹس کی ضرورت نہیں رہی ہے, چاہے وہ آفس ورک ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے کہ اب تو بہت سارے اسکول جو ہیں وہ پیپر لیس ہو کے اور اس پہ آ گئے ہیں. اب آپ وہاں پہ تو جسٹیفائی کر سکتے ہو, بٹ مجھے صرف ایک ریزن دیں جسٹیفیکیشن کا فار شوئنگ اے اسکرین ٹو اے چائلڈ لیس دین 2 years آف ایج. ایک ریزن, جسٹیفائڈ ریزن کوئی بھی نہیں ہے. اور جو ریسرچ کہتی ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچے کا اسکرین ٹائم 0 ہونا چاہیے. اٹس ناٹ اے منٹ, اٹ از 0. اب یہ جن لوگوں نے یہ ریکمنڈیشنز بنائی ہیں وہ کیوں بنائی ہیں؟ اس کے کوئی نہ کوئی تو ڈیلیریس سائڈ افیکٹس ہیں نا, اور وہ ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کی اسپیچ ڈیلے ہے, ہمارے بچوں کے بیہیویئرل پرابلمس ہیں, ہمارے بچے انٹریکٹ نہیں کرتے, ہمارے بچوں کے اندر ضدی پن, رونا, چیخنا, چلانا, بھوک ختم ہو جانا, اور بے شمار ایسی چیزیں آ رہی ہیں. اگریسو ہیں بچے, بہت زیادہ اگریسو ہیں, اور وہ اگریشن کی ریزن بالکل میڈیکلی ایکسپلینڈ ہے کہ آپ نے ان کو اس لیول کی ایڈکشن کر دی, بیکاز دس از ایکچولی این ایڈکشن ناؤ. اور آپ ایڈکشن کے جو وڈرالز ہوتے ہیں, وی آل نو کہ جب آپ کسی چیز کے ایڈکشن سے اس کو نکالتے ہو تو سب سے پہلے رونا, دھونا, چیخنا, چلانا, سب چیزیں آتی ہیں, اور ہم اسی فیز کے اندر دوبارہ اسکرین پکڑا دیتے ہیں, اچھا میں ابھی نہیں, میں کل سے بند کروں گی. اور وہ ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب وہ اس طرح جب آپ نے فون بچے سے لیا تو اس کا ریئیکشن اتنا ہارش ہوگا, وہ زمین پہ لیٹ جائے گا, وہ چیخیں مارے گا, وہ جس طرح سے پتہ نہیں کیا اس سے ہم نے چھین لی چیز. وڈرال سمٹمس, ایڈکشن کے وڈرال سمٹمس ہے نا یہ. اب جو بھی اس کے کیمیکلز اس کے برین میں انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے وہ ریئیکٹ تو کریں گے. اب جب اس کے اندر سے وہ اس کی باڈی کو عادت پڑ گئی ہے, ضرورت پڑ گئی ہے, اور وہ چیز نہیں مل رہی ہے, تو پھر وہ ریئیکٹ تو کریں گے. دیٹ از ویئر یو آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاں, پہلی بات تو یہ نا کہ ہم موبائل دیتے کیوں, اور ہم ایک ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اس سب کے پاس ہے. فادر موبائل پہ کام کر رہا ہے, بالکل جی میرا آفس ورک ہے. ماں موبائل پہ, اگر جو ورکنگ وومن ہے, میرا آفس ورک ہے. وین از آفس گوئنگ ٹو لاسٹ؟ آفس بند کب ہوگا؟ آفس بند نہیں ہوگا آپ کا. ہمارے معاشرے میں ہم جس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں ٹو ہیو اے گڈ لائف اسٹائل, ہم تو اسی کو وقت نہیں دے رہے نا. اور اصل تو اس کے لیے وقت ضروری ہے, اس کے لیے تو آفس ضروری ہے, لیکن دیر شوڈ بی لمٹ. ورک لائف بیلنس یہ بہت ضروری ہے, پیرنٹس کے لیے بھی اور ہر چیز کے لیے.
بیکاز اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بنایا, آپ کے والدین ہیں, پھر آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, پھر آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, پھر آپ کے باقی دوست احباب ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ پروان چڑھتے ہو, بڑے ہوتے ہو, تو چیزیں اور طرح کی ہوتی جاتی ہیں. جب وہ اور طرح کی ہوتی جاتی ہیں تو آپ کی سوشل اوبلیگیشنز بھی بڑھ جاتی ہیں نا. اس کا سب سے اچھا اگر سمجھانے کے لیے بات کروں تو ہمارے مذہب اسلام میں ہمسائے کے حقوق, دوستوں کے حقوق, بہن بھائیوں کے حقوق, والدین کے حقوق, آپ کی بیوی بچوں کے حقوق, سب کے حقوق ہیں نا. اب یہ حقوق آپ اگر کہتے ہو کہ صرف فائنینشلی پورے ہوں تو وہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا نا. اب ماں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, جو کہ صرف پریگننٹ ہو کے بچہ پیدا ہو کے نہیں ختم ہوتی. بچے کو ماں اپنا فیڈ کرائے 2 سال تک, اور اس کی جو نشو نما اور جو بانڈنگ اس کے ساتھ بنتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں بنتی. اینڈ سیکنڈلی دین ماں شوڈ اسپینڈ ٹائم ود چلڈرن. اب جب بچوں کے ساتھ ماں ٹائم اسپینڈ کرتی ہے تو بچوں کو اچھی چیزیں سکھاتی ہیں. آپ کسی بڑے کی کمپنی میں بیٹھتے ہو تو یو آلویز لرن وزڈم. جب آپ اپنی ایج والے اس میں بیٹھتے ہو یو آلویز لرن مسچیف. اچھا, ویسے میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ یہ بھی کر دوں کہ بچے بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ بچے انگیج کرنا نہیں چاہتے. میں نے بہت سارے لوگوں میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ فادر موبائل فون یوز کر رہے ہیں, جو مدر ہیں وہ بھی کچھ کام کر رہی ہیں لیپ ٹاپ پہ یا اس پہ. بچہ اب آئے گا پاس کوئی ٹوائے لے کے آئے گا, باپ کے جاؤ میں بیٹا جاؤ ادھر جاؤ کھیلو. ماں کے پاس جائے گا تو ماں بھی کہے گی اس کے 1 منٹ پکڑ لیں ذرا, اسے یار موبائل پکڑا دو, اسے ٹی وی پہ رائم لگا دو, ہم بزی ہیں. دیکھنا انگیج تو وہ کرنا چاہ رہا ہے, تو اصل کلپریٹ تو پھر آپ وہ لوگ ہیں جو اس کو دیکھنا. یہی تو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہم نے دیکھیں نا, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کو دودھ پینا نہیں آتا, اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اس کے پروگرام میں ڈال دیا کہ اس طرح سے تم نے دودھ پینا. اب جو بچہ بڑا ہو رہا ہے, ہی اینڈ شی از گوئنگ ٹو فالو وٹ از ہی اور شی سی ان دا سراؤنڈنگس. اب اگر ایک بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سے انگیج ہونا چاہ رہا ہے, اور آپ اس وقت کہ نہیں بھی چھوٹا بچہ کوئی بات نہیں, میں بڑا ہوگا پھر خود انگیج کر لوں گا, ممکن نہیں ہے نا. آپ جو انوائرمنٹ, جو ماحول, جو چیزیں اس کو دو گے, اس نے تو اسی کے مطابق چلنا ہے. آپ نے اس بچے کو بتایا کہ بیٹا اس وقت اب میں کام کروں, میرے پاس نہیں آنا, وہ 1 کوشش کرے گا, 2 کرے گا, 3 کرے گا, 4 کرے گا, اور اس کے بعد کیا ہوگا, وہ آپ سے دور ہو جائے گا. یا ویسے یا وہ اگریسو بھی ہوگا, وہ چیز مارے گا, پھینکے گا آپ کو. وہ تو الرٹ کرنے کے لیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مارے گا کیوں. سب سے ضروری چیز تو یہ ہے نا کہ وہ آپ سے ٹائم ڈیمانڈ کر رہا, اور ایک نشو نما کے لیے جو رول پیرنٹس پلے کر سکتے ہیں اس کی گروتھ ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا نا. یہ موبائل بلا کہاں سے بیچ میں آ گئی ہمیں بھی نہیں نا پتا. وی آر آل پارٹ آف دا سیم سوسائٹی. ٹھیک ہے, ہم بڑوں نے بھی اگر دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, تو ہماری اب آہستہ آہستہ کر کے اسمارٹ فونس میں آپ کی گیجٹس آ گئی ہیں. اسکرین ٹائم آپ کا کتنا ہے, آپ نے کتنے گھنٹے استعمال کیا, آپ اس کو دیکھو تو ہمارے سب کے اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گئے. اب اگر میں اپنی بات کروں, میرا اسکرین ٹائم زیادہ ہے, لیکن اس میں سے بہت زیادہ اسکرین ٹائم ایسا ہے جو کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی اپنے پیرنٹس ہیں ان کے لیے کر سکوں. اب میرے لیے بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر کال کو آنسر کرنا, تو اس کا میں نے ایک حل رکھا ہوا ہے کہ اب میں میسیجز کو رپلائی کر دیتا ہوں. اینڈ آئی تھنک میرے جیسے بہت سارے اور میرے کولیگز ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم بھی ایٹ ٹائمس فیل کرتے ہیں کہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. آپ اب ایسی دنیا میں آ رہے ہو کہ اگر 5 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, ماں باپ بچے, ہر ایک کے ہاتھ میں اپنی اپنی اسکرین ہے, اور جب چھوٹا بچہ آپ کا بہن بھائی کوئی ایسا ہے, وہ جب آپ 5 کو دیکھتے ہیں سمجھتے دس از وٹ دا نارم از. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ اینڈ آف دا ڈے ہوگا کیا کہ وہ 5 لوگ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے آئسولیٹ ہوتے جائیں گے, اور اینڈ آف دا ڈے پیرنٹس یہ کہیں گے جی میں نے ان بچوں کے لیے سب کچھ کیا, ویئر آر مائی چلڈرن. لیکن وہ انوائرمنٹ تو نہیں ملا نا کہ جو کہ کلوز بانڈنگ کا اور ایک کلوز اٹیچمنٹ کا تھا. اس اسکرین نے, اس خالی موبائل کی بات نہیں کروں گا, اسکرین نے, بیکاز لوگوں کا یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے میں موبائل نہیں دیتا, یہ پیڈس وغیرہ پہ وہ کر لیتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب سوال ہی پیدا ہے موبائل بچے کو دو. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسکرین بھائی, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے گیجٹ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے اسکرین. اب وہ اسکرین میں بھی اگر آپ نے انگیج کیا اپنے بچے کو, فار ایگزامپل آپ کوئی دکھا رہے ہو, کوئی پوئم دکھا رہے ہو, کوئی رائم دکھا رہے ہو, کوئی چیزیں دکھا رہے ہو, انگیج وتھ ہم, تاکہ اس کی جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹیڈ ہو.
وہ فوکس یہ ایک یونانیمس فوکس نہ ہو کہ بس اسی کو میں نے دیکھا. ایسی گیمز آ گئی ہیں. میں کانٹینٹ پہ آتا ہوں نا, موبائل پہ جو کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے, جو چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں 1.5-2 سال کے, 3 سال کے, اور جو اس سے بڑے ہیں 6-7 سال کے, 8 سال کے, وہ ایسی گیمز کھیل رہے ہیں جو ان کو اس حد تک انہوں نے وہ ٹریپ کر لی ہے, ان کو اپنے اس جال میں پھنسا لی, اپنی گیم کے اس سے ٹریپ کیا ہے کہ وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اور جا کے اس کے لیے وہ اگریسو بیہیویئر بھی کر رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں. اور ایسے تو کچھ کلنگ کے واقعات بھی ہمارے سامنے کچھ رپورٹ ہوئے ہیں. بالکل ہیں, ایسے کلنگ کے واقعات بھی ہیں, کیونکہ کچھ گیمز ایسی اگریسو ہیں. اب یہ گیمز آتی کہاں سے ہیں؟ یہ گیم ویسٹ سے آتی ہیں, اور انہوں نے اس کا بڑا ایک آسان حل پکڑ لیا کہ جی ہم نے تو لیبل لگا دیا نا کہ دس از فار 12, دس از فار 4, دس از فار 18+, اینڈ دس از فار اس طرح کی ہیں کہ اس میں فلیشنگ امیجز ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں اگریشن ہے. انہوں نے تو لیبل لگا دیا. اینڈ وی آل نو ایز اے نیشن کہ ہم میں سے کتنے اس لیبل کو فالو کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے سگریٹ کی ایج ہے 18 کہ صرف آپ بچوں کو نہیں سیل کرو گے, کتنے بچے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں. سو یہ تو ایک انہوں نے اپنی جان چھڑا دی ہے نا. اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ گیم ایک انگیج کرتے ہو اینڈ وین یو آر ان سو مچ ان ڈیپتھ آف دیٹ گیم, سو ایکچولی وہ آپ کے برین کے اوپر اس نے اپنا کاپ ویب بنا لیا. اب ناؤ اٹ یور برین از ان ٹو دیٹ کاپ ویب. اب اس کا کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دیکھی کہ اگر یار یہ اس گیم میں یہاں پہ آ کے اسٹک ہو گیا ہوں, اب ہاؤ ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس پلیس. سو ایون اگر آپ اس بچے کو کھانے پہ بھی لے گئے ہو, باہر بھی لے گئے ہو, کسی ہالیڈیز پہ لے گئے ہو, دماغ اسٹک ہے کہ یہ میں نے اس کو کراس کیسے کرنا ہے, ہاؤ آئی ہیو ٹو ون دیٹ پرٹیکولر چیلنج. اور سم ٹائمس جتنا امیچور مائنڈ ہوگا اتنی زیادہ ایگریشن ہوگی. میں یہ ایک واقعہ بار بار سناتا ہوں کیونکہ اس واقعے نے میری بہت لائف چینج کی تھی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے, ٹیکساس میں ایک 7 سال کے بچے نے اپنی دادی کو شارٹ ڈیڈ کر دیا تھا. اور اس کا ریزن جب انہوں نے آیا سمجھ کچھ نہ آئی, ہی واز پلینگ اے گیم, اور وہ اس گیم میں کلنگ کے پیسے ملتے تھے. اٹ واز پرابیبلی کوئی ہٹ مین ٹائپ گیم تھی. جب انویسٹیگیٹ ہوا اور اس کا باپ گھر آیا, اس نے پوچھے کہ اس نے مجھے پیسے دو, میں تو اس کو مار دیا, یہ بولتی بہت تھی, میں نے اس کو مار دیا. اب وہاں سے اندازہ ہوا کہ ہاؤ بیڈ دا امپیکٹ دس از گوئنگ آن. یہ میں بات کروں کچھ سال پرانی, اور ابھی بھی اگر آپ دیکھو گے ہٹنگ, مارنا, 2 بھائی آپس میں اگر انگیج ہو رہے ہیں, وہ فزیکل بھی ہو جاتے ہیں, وہ وائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور اس میں پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ جی نارم کیا تھا اور اب نارم کیا تھا. اور اسی طرح سے جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو دوستوں میں ڈسکشنیں اب ختم ہو کے یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں, اور یہی چیزیں پھر ساتھ سبسٹنس ابیوز کا سبب بھی بنتی ہیں. چلیں, اب بہت سارے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہو رہا ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں یہ کہ اب ہم نے اس کو وڈرا کرنا ہے, ہمارا بچہ ایڈکٹ ہے, ان کو پتہ ہے ایڈکٹ, وہ گیمز بھی کھیل رہا ہے, وہ روز کھیل رہا ہے, اور وہ کسی دن خدا نہ خواستہ کوئی بڑا کوئی ایسا کام بھی کر سکتا ہے جو کہ اس کو گیم میں اس نے سیکھا ہو یا دیکھا ہو. تو اس کو اس نے وڈرا کرنا ہے, اس کے لیے اس کو کیا چینجنگس کرنی ہے؟ کیا فوراً جا کے فون چھین لیں؟ نہیں, خبردار آئندہ فون یوز نہیں کرنا. میں نے بھی ورڈ یوز کیا تھا ایڈکشن. ایڈکشن کے علاج میں یو ہیو ٹو withdraw slowly. ہاؤ؟ انگیج دیٹ ہائی انرجی انٹو سم تھنگ ایلس. اوکے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے یہاں پہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, ہمارے بچے کتنے فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں؟ فریکشن. دس از اندر ٹاپک سر, یہ تو, اور واقعی میں یہ بھی ٹھیک ہے بہت نا, زیادہ ایک فریکشن ہمارا ہے جو کہ یہاں پہ انگیجڈ ہے فزیکل ایکٹیویٹی میں. بہت کم ہو گئی فزیکل ایکٹیویٹیز. وہ اسی لیے میں نے کہا نا فریکشن. ان اے پرسنٹیج میں دیکھوں تو شاید 5% ہوگا, جو میں بہت لبرل کہہ رہا ہوں. پلے گراؤنڈز نہیں ہیں, ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو نمبر گیم کے اندر اتنا ڈال چکے ہیں کہ اگر آپ ایک 2 سال کے بچے کی روٹین سنیں یا 3 سال کے بچے کی روٹین سنیں تو پریشان ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے بچے کو اگر ہم نے کسی ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن دلوانا ہے تو ہم 3 سال کے بچے کے اوپر ابھی سے اکیڈمی کا برڈن بھی ڈال رہے ہیں, پڑھائی کا برڈن بھی ڈال رہے ہیں. ہم اس پہ ساری چیزیں ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہاں یہ کرنا ہے. انفارچونیٹلی دس از اے پارٹ آف دا سسٹم. آن لائن قرآن کلاس بھی لینی ہے اس میں, آن لائن قرآن کلاس بھی لینی ہے. اس کے بعد اب وہ اسکول سے آ رہا ہے 2:30-3 بجے آ رہا ہے, بیکاز آف دا ٹریفک 3-4 بجے گھر پہنچ رہا ہے. اس وقت تیری قرآن کلاس ہے 4:30 سے 5:30 بجے تک یہ ہونی ہے, 5:30 تم نے ٹیوشن پہ جانا ہے, رات 9:30 بجے واپس آ رہے ہو. اس بچے کو کہاں پہ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی بچوں کے ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں. اگری ود دیٹ. اور ڈائٹ میں ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم ان کو مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟
آئی تھنک اگر یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے نا علی کہ اس پہ آپ کو ایک بندے کی میرا پیرنٹ چاہ رہا ہے, میرے بچے کی ماں چاہ رہی ہے کہ جی میں اپنے بچے کو ایک اچھا انوائرمنٹ دوں, اس کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے انوائرمنٹ ہے کوئی نہیں, اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے 1000 چیزیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اب میری ماں کہتی ہے جی میرا بچہ اگر فار ایگزامپل پلے کرنا چاہ رہا ہے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اگر میں ٹائم نکالتی ہوں تو یہ اکیڈمی میں سے ہو جائے گی, اکیڈمی میں سے ہوگی تو پھر میرے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو وہ ڈس ہارٹ ہو جائے گا. بھائی آپ لوگ سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرو واٹ child you are looking at. Are you looking at a robot or you looking at a child جو کہ سب چیزوں کو جانتا ہے؟ کچھ ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہاں پہنچ چکی ہیں, ہم نے پیرنٹس ڈیمانڈس چاہیے, ہماری چیزیں بہت ساری اوپر چاہیے. ہم پیرنٹس سے زیادہ نا بس ان کو مشینز بنا رہے ہیں, نہیں بچوں کو مشینز. میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آپ نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی بات کی ہے, اس پہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. بالکل ہے. آپ نے اپنے بچپن میں بہت ساری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پہ ہی گزارا کیا ہوگا, ظاہر بات ہے فون تب تھے نہیں, تو آپ لوگ کھیلنا, ہم نے بھی اس طرح سے ہی, یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے, وہ کرکٹ ہے, وہ فٹ بال ہے, بہت ساری پریکٹس ہماری وجہ کچھ بھی نہیں کرنے کو ہے نا, تو جائے گراؤنڈ میں بس بھاگنا ہے, کھیلنا ہے, دوڑنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میجورٹی جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ صرف اڈکٹ ہیں موبائل پہ, آئی پیڈ پہ ایڈکٹ ہیں, یا کمپیوٹر پہ گیمز کھیل رہے ہیں, ایکس باکس کھیل رہے ہیں, دل دور میں ہیں. پیرنٹس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے, پیرنٹس پہ اس پہ کتنا ان کو دھیان دینا چاہیے کہ اب اپنے بچوں کے لیے انہوں نے ایک ٹائم مختص کرنا ہے کہ لازمی ان کو باہر نکالنا ہے, کیونکہ اس کے فزیکل ہیلتھ کے مینٹل پہ بھی اثرات پڑتے ہیں, مینٹل ہیلتھ پہ بھی. مجھے حقیقتاً یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ ابھی پکنک پہ جاتے ہیں؟ پکنک کیا ہوتی تھی کہ ونس ان اے ویک آپ باہر جا رہے ہو, یو آر گوئنگ ان اوپن گراس لینڈ, اچھی جگہ پہ جا رہے ہو, وہاں بیٹھ رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو. اچھا, وہ چادر بچھا کے ایگزیکٹلی. اور وہ بھی ختم ہو گیا بہت ہی کم ہو گیا وہ ٹرینڈ, آپ نے صحیح مینشن کیا. ٹھیک ہے نا. اب وہ کتنے ہوتے ہیں, اس میں کیا ہوتا تھا, لیٹ سے عمومی طور پہ آپ کی فیملی ایٹ ٹائمس پاکستان میں رہتے ہوتا ہے کہ 2-3 فیملیز اکٹھے جا رہی ہیں, بڑوں کی اپنی سوشل انٹریکشن ہے, خواتین کی اپنی سوشل, بچوں کی اپنی سوشل, اور سوشل انٹریکشن میں کیا ہوتا تھا, فٹ بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ڈفرینٹ ان کی ہائیڈ اینڈ سیک, بہت ساری فزیکل ایکٹیویٹی. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ واپس آتے تھے تو آپ جیسے ریچارج ہو کے اگلے ویک کو تیار ہو رہے ہوتے تھے, اینڈ یو آلویز کریو فار کہ اچھا نیکسٹ ویک ہم نے پھر جانا, ایک اور جگہ پہ جانا. ایک تو انفارچونیٹلی ہمارے جتنی بھی پکنک اسپاٹس ہے وہ یا ہاؤسنگ اسکیمز بن گئی ہیں, یا وہاں پہ گھر بن گئے ہیں, یا وہاں پہ چیزیں بن گئی ہیں. اب آپ ابھی بھی دیکھو گے تو کہاں پہ رہ گئے پکنک اسپاٹس, ختم ہو رہے ہیں. اور وہ پکنک اسپاٹس بیسکلی کیا تھے, ایک مائنڈ ریفریشنگ تھے فار آل آف دا فیملی. اب ہمارے ٹرینڈ بن گیا ہے چھٹی ہے نا, آج ہم صبح لیٹ اٹھیں گے, دا ہول فیملی از ویکنگ اپ ایٹ اراؤنڈ 12, 1, 2 اتنے بجے اٹھ رہی ہے. آج بہت تھکاوٹ ہے, آج کہیں نہیں جانا, اچھا چلو آج مووی لگاتے ہیں, آج ہم مووی کو دیکھتے ہیں, آج مووی دیکھنے چلے جاتے ہیں, آج باہر ڈائن آؤٹ کر جاتے ہیں. سو ہماری ایکٹیویٹی اب رہ گئی ہے مووی ڈائننگ, کھانا کھا لیا, ہاں مووی ڈائننگ, یا اب کچھ لوگوں نے گھروں میں ہوم تھیٹرز بنا لیے ہیں کہ وہ بھی زحمت نہیں کرتے کہ باہر جا کے بھی دیکھیں. دا آئیڈیا از ناٹ کہ آپ نے بہت اچھا کیا بنایا, آئیڈیا از کہ جو آپ کی ایک 4 دیواری اس کے باہر بھی ایک زندگی, ایک دنیا موجود ہے, اس کو ایکسپلور کراؤ. بچے آج کے, اور میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیورلی ایڈولسنٹس, یہ میں ایگزامپلز اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایگزامپلز آپ کو صرف انڈرسٹینڈ کرائیں گی کہ اب کیا ہو رہا ہے. وی یوز ٹو گو آؤٹ وین, سو ہم راستے کو دیکھتے ہوتے تھے, اچھا یہ شاپ ہے, یہ یہاں پہ یہ ہے. ہمارے بچے اپنے گھر سے باہر جاتے تھے, گوگل سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیول اسٹیشن کہاں پہ آئے گا. اچھا, ویسے میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ باہر بھی جاؤ نا گاڑی میں بچوں کو لے کے, ہاں تو وہ گاڑی میں کہتے ہیں موبائل دینا, موبائل دیتے ہیں. میں بور ہو رہا ہوں, ایڈکشن. ہاں مطلب باہر دنیا دیکھو, وہ کہتے ہیں نہیں باہر نہیں دیکھنا, مجھے فون دے دیں. ایڈکشن ہے نا. اب آپ کو اصل میں یہ بات پتہ ہے کیا, ہم یہ سب چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ پرابلمس ہیں. اب ان پرابلمس کا حل بڑا ضروری ہے, اور حل کی کنجی یا حل کی ایک ہی ہے, ٹائم. ہمیں ٹائم دینا ہر ایک کو. سر آپ کے ٹائم سے مجھے یاد آتا ہے کہ ٹائم اس قدر قیمتی ہے, اس قدر ہمارے پاس وہ اس کی قلت ہے کہ ہم نے نا ریلز بھی ہوتی ہے نا, جو 1 منٹ کی ریل ہے چھوٹی سی, اس میں بھی جلدی کرتے ہیں. بھائی نہیں اتنی فاسٹ چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. وقت
ہمیں وقت دینا ہے اپنے آپ کو, ہمیں وقت دینا ہے اپنی فیملی کو, ہمیں وقت دینا ہے لوگوں کو جو ہمارے دائیں بائیں ہیں, تبھی یہ معاشرہ سٹیبل ہو کے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. ہم اب وقت دیتے ہیں صرف اور صرف اپنے گیجٹس کو, ہم اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دیتے. مطلب اگر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ آپ کتنا وقت دے رہے ہو اپنے آپ کو, اپنے آپ کا وقت ہے کہ جہاں پہ سب چیزیں ایک سائڈ پہ رکھے, یو اینڈ پیورلی یو. دین کمز یور فیملی, دین کمز یور ادر پیپل. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نا وقت کی قلت ہو گئی ہے, اور اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے کہ کیوں ہوئی ہے. ہر بندہ جلدی میں ہے, بس ہر بندہ جلدی میں. اب میں جسٹ میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب انگلینڈ سے آیا تھا تو آئی گاٹ ملٹیپل اپرچونیٹیز ٹو ورک ہیئر دیر بھاگنے کی نا, لیکن ایک ایسا جھٹکا لگا کہ اس کے بعد آئی ہیو ٹو کم ڈاؤن, اینڈ آئی ایم مور دین ہیپی آئی ایم کم ڈاؤن. کیونکہ دیکھیں ہم ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم بھاگ کیوں رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, ادھر سے بھی ہو جائے, سارا کچھ ہو جائے, جبکہ وی نو کہ یار ہمیں وہی ملنا ہے جو کہ ہمارے نصیب کا ہے. لیکن تگود و کوشش آپ کا فرض ہے, وہ آپ نے ضرور کرنی. یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جاؤ صوفے پہ کہو جی مجھے تو اللہ نے دینا نا. اللہ نے جسم کی حرکت کی ایک ساتھ پابندی رکھی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم وقت کیسے نکالیں اپنے لیے. اگر میں اپنے بچوں کے حساب سے, اگر میں اپنے سوال پہ رہتے ہوئے, اگر میں اپنی فیلڈ پہ رہتے کروں, ہمیں پتہ کہ پرابلم کیا ہے. میں نے اپنے بچوں کو وقت کیسے دینا ہے, اور جب تک میں وقت نہیں دوں گا کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے موبائل سے جان چھڑانی ہے, وقت دینا ہے بچے کو. میں نے اس کو فزیکلی ایکٹیو کرنا ہے, میں نے وقت دینا ہے بچے کو. میں نے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے, میں نے وقت دینا. لیکن یعنی کہ بچوں کو وقت دینے کے لیے بھی یہ سوچنا پڑے گا, اس کے لیے بھی وقت چاہیے. وہ وقت نکال کے سوچنا پڑے گا بچوں کو وقت کیسے دینا ہے, ہاں, اور کیا دینا ہے, اور کیا دینا, کوالٹی ٹائم کیا دینا نا. اچھا میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑا ضروری ہے, میں پھر اور بھی بہت ساری چیزیں میں چاہوں گا ہم اس کو ڈسکس کریں. رول آف فادر, ٹھیک ہے, بچہ دیکھتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں پیرنٹس کو دیکھتا ہے, اور باپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کچھ کہ جی باپ کو چاہیے بچے کے ساتھ دوست بن کے رہے, کوئی کہتا نہیں یار باپ کو بڑا سخت ہونا چاہیے, بچے کے ساتھ اسٹرکٹلی پیش آنا چاہیے, ریزرو ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو اس پہ رسپانس کیجیے گا آپ, اور دوسرا یہ کہیے گا کہ بچہ آبزرو کرتا ہے فادر کا بیہیویئر. بالکل ٹھیک ہے, اگر فادر اگریسو ہے, غصے والا ہے, جھگڑے کر رہا ہے, گھر میں لاؤڈ ہے اور ہر ایک سے بدتمیزی کر رہا ہے, یا اس کے پاس جو بھی اس کا جیسا بھی ٹیمپرامنٹ ہے, بچہ وہ کاپی کرے گا, کہیں گے یہ آپ پہ چلا گیا. بلیم سارا ماں پہ نہیں ہے, بلیم سارا باپ پہ نہیں ہے. لیکن ایک جنرلی ہماری کنسیپشن ہے کہ بیٹا باپ کی پرچھائی اور بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتا ہے. اب پرچھائی کا کیا مطلب ہے کہ جو وہ دیکھ رہا ہے وہ وہی کرے گا نا. باپ کا رول میرے نزدیک ایک ایسے دوست کا ہونا چاہیے جو کہ دوست آپ سے عمر میں بڑا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی بڑے عمر کے دوست کے ساتھ ہوتے ہو تو آپ اپنی پرابلمس کو بھی ڈسکس کرتے ہو, آپ اپنی اچیومنٹس کو بھی شیئر کرتے ہو, آپ اپنی ڈاؤن فالس کو بھی ڈسکس کرتے ہو, آپ اپنی ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہو. اور بڑا انسان یا ایج سے جو بڑا ہے, ایکسپیرینس میں جو بڑا ہے, وہ آپ کو ہمیشہ وزڈم دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اور کیونکہ وہ دوست ہے, وہ آپ کے ساتھ موویز پہ بھی جا سکتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ڈائننگ پہ بھی جا سکتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہر فن ایکٹیویٹی میں بھی ہو سکتا ہے. سو ایسا دوست جو کہ آپ کے ساتھ ایک دوست بن کے چلے. اب جیسے کہ بچہ کہتا ہے ابو وہ میرا دوست تھا, اس نے نا ویپنگ کر رہا تھا, ہم بھی کریں. اب یہاں پہ باپ کا دوست بن کے اس کو یہ ڈانٹنا, اگر میں نے تیرے ہاتھ میں ویپ دیکھا میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا, میں تجھے یہ کروں گا وہ کروں گا. لیکن جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ اب باپ تو باتھ روم بیٹھ کے سگریٹ پی رہا تھا, واٹ امپیکٹ ڈڈ ہی ہیو؟ اس کو تو یہ لگے گا نا کہ یہ نہیں میرا باپ ہی جھوٹا, مجھے منع کرتا خود پیتا, اس میں کوئی نہ کوئی لذت تو ہے نا. اسی طرح سے اگر وہ ویپ کی بات کر رہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ رول ماڈل بننا پڑتا ہے. اور رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے وہ چیزیں کرنی ہیں جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو. اب اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بچہ اگر کہیں بازار گیا ہے اور وہ راؤڈی اور روٹ طریقے سے بات کرے گا تو میں بھی راؤڈی اور روٹ طریقے سے بات کروں گا. اگر میں چاہوں گا کہ وہ جا رہا ہے اور پولائٹلی ڈیسینسی کے ساتھ کرے تو آبویسلی میں بھی ڈیسینسی کے ساتھ بات کروں گا. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ویپ کی, اب وہ باپ اگر اس کو یہ کہے کہ بھئی ہاں تو نے خبردار پیا, ہی ہیز ٹو شو ہیم
بیٹا اس کی برائٹ سائڈس کیا ہیں اور اس کی بیڈ سائڈس کیا ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوں تو میں شاید نہ پیوں, کیونکہ بیٹا اس میں یہ نقصان ہے, اس کا یہ پرابلم ہے, اس کا یہ ہے. اگین رول ماڈل بننا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے, ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے وتھ فرینڈشپ. وتھ فرینڈشپ. ٹھیک ہے, اب میں کہتا ہوں کہ دوست تین طرح کے ہوتے ہیں, ایک آپ سے بڑے, ایک آپ کے جتنے, اور ایک آپ سے چھوٹے. جو آپ کے ایج فیلوز ہوتے ہیں نا, ان سے جب آپ وزڈم لوگے نا, ان کی تو وہی وزڈم ہے نا جو کہ آپ کی وزڈم ہے. جی, شاید کوئی ان میں سے کوئی سیاح بچہ ہو جو کہ آپ کو بتا دے کہ یار ایسے نہیں, اس طرح سے نہیں, اس طرح سے کر لو. لیکن میجورٹی تو وہی ہے نا, یار ویپ کرے, وہ ہاں یار وہ فلیور بڑا اچھا تھا, وہ فلیور ٹرائی کرتے ہیں, نہیں وہ نہیں اچھا, چلاؤ یار چلیں. اب اس ایگزامپل کو صرف سمجھانے کے لیے میں ڈفرینٹ مولڈس کر رہا ہوں اس کے میں. اور جو آپ کے چھوٹے آپ کے دوست ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ وہ رول پلے کرتے ہو جو کہ آپ اپنے بڑے دوست کے ساتھ رول پلے کر رہے ہو. بالکل ٹھیک. اب اگر آپ رول ماڈل ہی نہیں ہو, آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے کیا بتانا ہے, کیا کرنا ہے, اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے, تو ہاؤ کین یو بی اے گڈ فرینڈ. مارنا میں بہت خلاف ہوں. مار سے کبھی چیزیں درست نہیں ہوئی, ہمیشہ بگڑتی ہیں. اور آپ جب مارتے ہو, دس مین یو آر فرسٹریٹڈ, یو ڈونٹ ہیو اینی ڈیسینسی ٹو ٹاک ان اے ڈیسنٹ وے ٹو یور چائلڈ, ٹو سمبڈی, کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یا کہ غلط. اچھا, لیکن یہاں پہ میں ایک سوال پھر کر لیتا ہوں, وہ یہ کہ کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ بچہ مس بہیو کری جا رہا ہے, آ کے بار بار مار رہا ہے, بیڈ ورڈز بول رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, اب اس کی آخری جو حد ہے نا اس کو ماری پڑے گی میرے سے. مس بہیو کیوں کر رہا ہے؟ اٹینشن لینے کے لیے, اٹینشن لینے کے لیے, یا کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی فرسٹریشن ہے کہ اس سے, اگر دیکھیں نا ایک بچہ شروع سے مس بہیو کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہنا نہیں مانتا, سنتا نہیں ہے, جب سے یہ بڑا ہوا ہے یہ اسی طرح سے ہے, so there might be something going on that will be a transient or something a permanent thing. ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, ایک طرح سے mental illness ہے, اور اس illness کے لیے you need certain treatment. ایک بچہ جو کہ بالکل ٹھیک تھا اور اگریسو ہوتا جا رہا ہے, then you need to sit him down. بیٹا کیا بات ہے, یہ بیہیویئر کیوں ہوا, پتہ چلتا اسکول میں بلی ہو رہا ہے, یا کوئی ایسی ایڈولسنس ہے, یا کوئی ایسی ایج میں ہے جو کہ بڑی کلاس میں ہے کہ کوئی سبسٹنس ابیوز میں تو نہیں پڑ رہا. اچھا, میں یہاں پہ جلدی سے میں 2 کویشچن اور ایڈ کر لیتا ہوں, میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں. وہ یہ کہ بچے کے لیے ٹاکسک انوائرمنٹ کون سا انوائرمنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے انتہائی ٹاکسک ہے. دوسرا اسی کے ساتھ کنیکٹڈ کویشچن یہ کہ کچھ پیرنٹس بھی ہیں جو بچے کے سامنے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, یہ گھروں میں بہت کامن ہے. وہ اس کو بہت برا بول رہا ہے, بیوی اس کو کہہ رہی ہے خامن کو کہ تم ایسے ہو ویسے ہو, بچہ اب دیکھ رہا ہے. سب سے ٹاکسک انوائرمنٹ تو یہی ہو گیا نا, جہاں پہ ہارمنی نہیں ہے پیرنٹس میں آپس میں. سب سے ٹاکسک انوائرمنٹ تو یہ ہو گیا, اور یہ وہ ٹاکسک انوائرمنٹ ہے کہ جس سے کہ آپ یہ سمجھو کہ اٹس لائک ریڈیو ایکٹیو انوائرمنٹ, جس سے بچہ پھر باہر بھاگتا ہے, اور باہر بھاگ کے جہاں پہ اس کو ریسیپشن اچھی ملے گی وہ اس ریسیپشن میں چلا جائے گا, اسی انوائرمنٹ کو وہ آپٹ کرے گا. دیکھیں, کنفرنٹیشن ایک ہیلدی ریلیشن شپ کا پارٹ ہے. وی آل نو کہ اب کوئی دو دوست بھی ہوں گے, ان میں بھی کنفرنٹیشن ہوگی, تو اس سے آپس میں ان کی آرگیومنٹ ہوگی, آربیٹریشن ہوگی. بٹ اس کا مطلب دا بیسٹ تھنگ از, آئی ایم کوائٹ شیور کہ لوگ سارے سے ایگری کریں گے کہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی باتوں کو سلجھا کے نکلو. موسٹ آف دا ٹائم ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کے آپس میں سالویبل ہوتے ہیں, ان کو آپ جب ڈائلوٹ کر دیتے ہو, سالو کر لیتے ہو, چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں, سو وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن وہ جو امپیکٹ آپ کا اس ٹائم پہ, ٹاکسک امپیکٹ بچے کے ذہن پہ آ جاتا ہے نا, وہ نہیں جاتا. اور امیچور مائنڈ اپنا جو ہے بچے کا, وہ جس ایج بریکٹ میں بھی ہو, وہ پھر یا تو سائڈز لینا شروع ہو جاتا ہے یا وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. کچھ بچے بڑے ریزرو اور اسکیئرڈ بھی, وہ اسی انوائرمنٹ کا ہی ہوتے ہیں نا, کہ اگر ماں کی فرسٹریشن ہے تو بچہ سب سے ولنریبل ہے نا, اس کی فرسٹریشن کس پہ نکلنی ہے, بچے پہ. باپ اگر اگریسو ہے, اس کی وہ ان کے آپس میں جو بھی ڈسکشن ہے ٹھیک نہیں ہوئی ہے, تو بچے پہ نظر آ گیا, تو کس پہ نکلنا, بچے پہ نکلنا. اب بچہ کیا کہنا, یہ لڑائی ہوگی, میں مار پہ نہیں. اور وہ مار اس کے اوپر کیا امپیکٹ کرے گی یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. وہ کتنا ریبیلیس بنائے گی, وہ کتنا اگریسو بنائے گی, وہ کتنا کرمنل بنائے گی, آپ کو نہیں پتا. دیکھیں, ہیلدی ریلیشن میں آپ اگر بچے آپ کے پاس ہیں اور آپ کا سارا کچھ ہے, 100 چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں بچوں کا اگر آپ امپیکٹ کرو گے تو وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے.
اینڈ آئی نو اے لاٹ آف کیسز کہ جب ہمارے ایک اچھا ویڈ لاک نہیں چل سکا, سپریشن ہو گئی ہے, تو کورٹ کچہری میں کیس چلنے شروع ہو جاتے ہیں جی بچوں کی پوزیشن کے. اب وہ جو آپ کا ٹائم ہے وہ علی آپ کی امیجن میں بھی نہیں ہے کہ وہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو کتنا تباہ کرتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب بچے پہ لڑائی چل رہی ہے کہ یہ بچہ میں لوں گا, یہ بچہ میں لوں گا, ان دا کانٹیکٹس میجورٹی کیسز میں وہ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ماں سے بہتر تو بچے کو نہیں کوئی سنبھال سکتا. ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم ناٹ گیونگ اے ججمنٹ کہ جی بچہ ماں کے پاس رہے. شاید ماں کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے, مجھے نہیں معلوم. لیکن آئی ایم جسٹ ٹاکنگ ایز اے یونیورسل تھنگ کہ جب آپ ایک بچہ اس طرح کے انوائرمنٹ سے گزرتا ہے, آئی نو اے لاٹ آف کیسز, وہ بچے ڈر جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں. مطلب اس میں بچے کا قصور کیا ہے؟ بچے کا قصور کیا ہے؟ اکثر کیسز ایسے بھی ویڈیوز ہم نے بھی اتنی دیکھی ہیں اس طرح کی کہ بچے کو چھین کے نا ماں سے باپ کو دے رہے ہوتے ہیں, یا باپ سے چھین کے ماں کو دے رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ نا ایک ایسا ہے جس میں کہ ہمارے تو لب خاموش ہیں, لیکن میں ایز اے ڈاکٹر اپنے بچوں کی جو فیلنگز دیکھتا ہوں نا علی, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. آئی نو اے گرل کہ جس دن اس کی ڈیٹ ہوتی تھی نا وہ کانپ رہی ہوتی تھی, اور وہ ایک کیس نہیں ہے. آپ کی اسی آربیٹریشن کا اینڈ ریزلٹ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر پلیز آپ ضرور سوچو. اپنی آپ لڑائی کا جو ہے سارا وہ اس کا نقصان بچے کا آپ کر رہے ہیں اپنی لڑائی کی وجہ سے. اور اگر آپ نے ون کر بھی لیا بچے کو, دین ویئر از یور ایتھکس اینڈ ڈیلیبریشن کہ آپ بچے کو پراپر لک آفٹر کرو. سو یہ جو پیرنٹس کی کنفرنٹیشنز ہیں نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس پھول جیسے بچے کو پھول ہی رکھنا. بالکل ٹھیک, اس کو مرجھانا نہیں ہے. آپ کی چھوٹی موٹی آربیٹریشنز ہیں, چیزیں ہیں, آپ ان کلوز ڈورس کمپلیٹ دیم اینڈ کم ایز جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کچھ ہوا ہی نہیں. اور اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے کیا ہوا ہے, سو کیا ہوتا ہے غصے میں یہ کہتے ہیں نا یہ تمہارے باپ کا قصور ہے, باپ کا تمہاری ماں کا قصور ہے. اب اس کو نہیں پتا قصور کس کا ہے, لیکن اس کی جو مینٹل ہیلتھ کا خرابی ہو رہی ہے نا وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. شاید ریپیریبل نہ ہو, ریپیریبل ہی نہیں ہوتی. اور مینٹل النیسز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ بچہ ساری عمر اس خوف سے نہیں نکلتا. اچھا, خوف سے میں ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑا ایک رواج ہے. وہ رواج کیا ہے کہ بچے کو ڈرانا, بچے کو دھمکانا, یہ بڑا کامن ہے. ہر دوسرے گھر میں بچے سے اپنی جب بات منوانی ہوتی ہے نا, کھانا کھلانا ہو, اس سے کوئی چیز منگوانی ہو, اسے پڑھانا ہو, اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہیں میں کمرے میں بند کر دوں گا, اگر تم نے یہ نہ کیا تو جن بھوت آ جائے گا, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں گھر سے باہر لاک کر دیں گے. کیا فرق پڑتا ہے بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ اس سے؟ سب سے پہلے تو جن بھوت والے بچے رہے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی تھریٹننگ بیہیویئر کیوں ہے کہ آپ کسی بچے کو اپنی بات منوانے کے لیے تھریٹ کر رہے ہو. جتنا ارلی ایج میں تھریٹ ہوگا اتنا خوف بڑھے گا. اور وہ اس کی سمجھنے کے لیے دیکھ لو کہ بہت سارے مطلب اچھے صحت مند لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں. چوہے سے ڈر گئے, چھپکلی سے ڈر گئے, بلی سے ڈر گئے, کسی چیزوں سے ڈر گئے. کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ وہ خوف ایسا بٹھا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ تو تمہیں کھا جائے گا, یہ تو تمہیں تباہ کر دے گا, یہ تو تمہارے اٹھا کے لے جائے گا. اب ایک تو وہ والے جو ڈرانے دھمکانے والے ہیں نا, وہ چیزیں ذرا اور طرح سے ختم ہو گئی ہیں. اور یہ ڈرانا دھمکانا بھی تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس وقت ہوگا اپنے بچے کی ٹینشن کے لیے. اس وقت کیا تھریٹ چل رہا ہے کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا, چلو جی یہ کوکو میلن لگاؤ یا کوئی بھی ایسی رائم لگاؤ تو بچہ کھانا کھا رہا ہے. اب وہ ایسوسیشن کیا بنے گی ان دا لانگر رن کہ بچے کو جب تک کوئی اس کے سامنے اسکرین نہیں ہوگی کھانا نہیں کھائے گا, منہ نہیں کھلے گا. ایسوسیشن بن جاتی ہیں. اس طرح سے ڈرانا دھمکانا اٹس ناٹ ایڈوائزیبل. اگر آپ کا بچے نے کھانا نہیں کھانا, دیکھو نا ہم ڈراتے دھمکاتے کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اب ایک بچے کا پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کہتے ہو کہ کھانا نہیں کھاؤ گے میں بند کر دوں گا. یار اس کو نہیں بھوک ہوگی, یا آپ نے آلریڈی اسے کچھ دیکھ کے اس کا پیٹ بھر دیا, تو کیوں ڈراتے دھمکاتے ہو؟ اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ, چلو بیٹا ہوم ورک کر کے نا, رادر دین ڈرانا دھمکانا, کم ٹو اسمال ریوارڈس. اسمال ریوارڈز اس کو آفر کرو تاکہ اس کے اندر ایک انتھوزیزم پیدا ہو, نہ کہ اس کو ڈراؤ دھمکاؤ گا ٹھیک ہے جی کر لو جو کرنا ہے. آپ نے ایک دفعہ غصے میں آ کے اسے کمرے میں بند کر دیا, آدھے گھنٹے بعد نکالا. جو کمرے میں بند کرنا یہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں,
میں کروں گا تو اپنی ضد ہی نا. وہ ضد پکی ہو جاتی ہے, ٹوٹتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ ہم نے بچوں کے نا نام رکھے ہوئے ہیں. باڈی شیمنگ بہت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, ایک بڑا کامن ہے بچے کو کہنا اوے کالو ادھر آ, اوے موٹے ادھر آ, ٹھیک ہے, اوے پھینے ادھر آ یہ کھانا کھا. یہ چاچا ماما خالہ انہوں نے مطلب کیجول بنا لی ہے, لیکن بچے کی باڈی شیمنگ تو ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے, شاید بلی ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ باڈی شیمنگ نہ کو بلی کو, اس کو ہاں بلنگ ہو رہی ہے نا, بلنگ ہو رہی ہے. تو اس کا مینٹل جو لیول ہے وہ کہاں جائے گا؟ بہت خراب ہوگا. اس میں پیرنٹس کا رول اگین آ جاتا ہے کہ اگر میں نے سنا کہ میرے بچے کو یہ کہہ رہا نا, تو آئی شوڈ بی بولڈ انف ٹو اسپیک آؤٹ کہ پلیز ڈونٹ سے دیٹ. کیا آپ اپنے بچے کے لیے سننا پسند کریں گے؟ جہاں پہ اگر ایک بچہ ولنریبل ہے, جیسے کہ 3 سال 4 سال 5 سال, اس کا مینٹل ہیلتھ تو ٹھیک, اس کا لائک مائنڈ تو ٹھیک ہے نا. اب اگر 5 بچوں میں سے آپ ایک بچے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں او تو میرا سب سے اچھا بچہ, ادھر آ میرے پاس آ, اے تو ہے ہی ہے, چل جا شاباش. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ اب 5 بچوں میں جب کمپیریزن کر رہے ہو تو باقی 3 اس کی فیور کریں گے, اس کے لیے تو خرابی بنے گا نا. تو وہ کیا ہوگا؟ 2 ریزنز ہوں گی, دو ہی چیزیں ہوں گی, یا تو وہ اگریسو ہوگا یا وہ سبمسو ہوتا جائے گا. دونوں میں اس کی پرسنالٹی افیکٹ ہو گئی, سیلف اسٹیم, ایگزیکٹلی کانفیڈینس نیچے آ گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اب بہت سارے اسکولس میں 1st 2nd 3rd کا رواج بھی ختم ہو گیا. اے اسٹار گریڈز ہیں, اے گریڈز ہیں, بی پلس ہیں, بی ہیں, بی مائنس اینڈ سو آن. ٹھیک ہے نا, بیکاز جب آپ کمپیریزن میں آتے ہو نا کہ جی واہ تیرے کیا کہنے ہیں, اور یہ اور تو ہے یہ ایسا, مرضی آپ اس کو نام دو, بلنگ کر رہے ہو نا. سو دیٹ از دا ورسٹ یو کین ڈو ٹو اینی چائلڈ. اینڈ اس سے بھی ورسٹ یہ ہے کہ اگر ایک پیرنٹ نے اپنے بچے کو بلی خود کروایا تو وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا. یو شوڈ ناٹ بی بلنگ یور چائلڈ اینڈ یو شوڈ ناٹ بی بلنگ اینی بڈیز چائلڈ. بچے سب ایک جیسے ہیں. شاید سورس آف انٹرٹینمنٹ بنا لیا. کیوں بنایا؟ اگر اسی کو بچپن میں یہ کہا جاتا ہو اور آج وہ کسی پوزیشن میں آ گیا تو از ہی ٹیکنگ دا ریونج اور از ہی گیٹنگ ریبیلیس. اور اگر ہو گیا تو شوڈ بی بولڈ انف کہ یار ٹھیک ہے میرے ساتھ ہوا تھا, میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا. وہ یہ سوچے اگر اس کے ساتھ ہی ہوا تھا کہ اس بچے کی امپیکٹ کیا آئے گا. ہم آپس میں نا ایک دوسرے سے کچھ خار بھی تو رکھتے ہیں, اور یہ بڑوں کی لڑائیاں بعض بچوں کے آگے آ جاتی ہیں. لیکن bullying in no way is justified, especially by an elderly who calls somebody just out of fun. بالکل بھی نہیں. Not at all. Not at all. Right. اچھا کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں ایسے, وہ ڈاکٹر صاحب بچوں کو نا بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو, لیکن ان کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کے سامنے اس کو تھپڑ لگا دیا, سب کے سامنے اس کو شدید ڈانٹ دیا, ٹھیک ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا, خبردار تم نے یہ کیا. تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا سر میں نے, یہ تو ایسے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, بدتمیز ہو گیا. اب وہ نا سب کے سامنے تھوڑا سا کہتے ہیں شرمندہ ہو رہا ہے بچہ, تھوڑا سا امبیرس فیل کر رہا ہے, اور وہ یہ بھی تو ایک طرح کا اسی فوٹنگ میں آ جاؤ جو فوٹنگ میں نے کنفرنٹیشن بٹوین این ہسبینڈ اینڈ وائف کہی تھی. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ہو جاتی ہیں, مطلب بچوں سے ہی ہونی ہے نا, اب کسی بڑے سے تو غلطی نہیں ہونی, بچوں سے ہی ہونی ہے نا. اگر غلطی ہو گئی ہے تو وائی ڈونٹ وی جسٹ آسک ہم کہ بیٹا ہم گھر جا کے چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے, یا وی ول ٹاک اباؤٹ دس. لڑائی ہوگی بٹ اٹس ویری ریئر. یہ سمجھا رہا ہوں نا, حل بتا رہا ہوں. لڑائی ہوگی 2 بچوں کی آپس میں, آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بچے نے اس کی کنفرنٹیشن شروع کی, تو بجائے یہ کہ وہاں کھڑے ہو کے سب کے سامنے اس کی انسلٹ کریں, اس کو ہیوملیٹ کریں, اس کو آپ ڈانٹیں, اٹس بیٹر کہ آپ اپولوجائز کریں کہ بیٹا سوری اس کی وجہ سے ایسا ہوا, اینڈ دین کم ہوم اینڈ ٹاک ٹو ہیم ان اے کلوز روم, تاکہ اس کو آپ سمجھا تو سکو. اب آپ سب کے سامنے اگر اس کو تھپڑ مارو گے, پہلی بات یہ کہ اس نے اگر سب کے سامنے کرو گے اور فرسٹ ٹائم ونس ان اے بلو مون ایسا ہوا ہے, تو دس مین کہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس میں کہ آپ ایز اے پیرنٹ انگیج ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کا بچہ ہمیشہ سے بدتمیزی کر رہا ہے, مار رہا ہے, لڑائی کرتا ہے, کسی کے ساتھ اس کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے, تو جسٹ ری ویمپ کرو کہ کہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ٹاک ٹو ہم کہ مسئلہ کیا ہے. لیٹ سے کہ اس کا جس جگہ پہ وہ پڑھنے جا رہا ہے, جس جگہ پہ اس کی کمپنی ہے, وہ ہے ہی اگریسو, وہ ان بچوں کی ہے جن بچوں کے اندر رہ کے وہ یہ چیزیں مار پیٹ سیکھ رہا ہے. یہ بھی پیرنٹ کی رسپانسبلٹی میں آ گیا. اور اگر اس نے ابھی کچھ کیا ہے اینڈ سم تھنگ ریئلی وینٹ بیڈ, سو آپ اس کو سمجھاؤ کہ اس کو ایسے نہیں, ایسے ٹیکل کرتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں. بٹ دس از ویری امپورٹنٹ.
ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب میں لاسٹلی چاہوں گا کہ ہم ایک دو چیزیں اور ہیں بس اس کو ایڈ کر لیں اور پھر اس سے ہم ڈسکشن کو فائنل کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک چیز وہ یہ کہ ڈائٹ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک تو مینٹل ہیلتھ تو چیلنج ہے ہی ہے, لیکن اگر ڈائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم نے جنک فوڈ کا استعمال اتنا کامن بنا دیا ہے کہ اب ہم نا وہ آرگینک کھانا بچوں کو کھلانا ہی چھوڑ چکے ہیں. ہمارے پاس ایکسکیوز ہے کہ وہ کھاتے ہی برگر ہے یار, وہ کھاتے ہی نگیٹس ہے, ٹھیک ہے, وہ چپس کھاتا ہے, وہ بسکٹ کھاتا ہے باہر شاپ سے لا کے, ناٹ اینی اسپیسیفک برانڈ بٹ وہ کرتا ہی ہے, اور ہم نے اس کو نارملائز کر دیا ہے جو باہر سے چیز لے ہو, ٹھیک ہے. اب وہ بچے نہیں کھاتے کھانا آرگینک کھانا, جو کھلاؤ کوئی فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تھوڑا سا ہم جاتے ہیں بچوں کی پیدائش کے پاس. بچہ پیدا ہوا, فیڈ دی, مدر فیڈ ٹاپ آف دا لسٹ, ریزن آ گئی, فیڈ نہیں آئی, یہ نہیں آئی, وہ نہیں آئی, ہم نے باٹل فیڈ دینی شروع کر دی. اس بچے کو کیا پتا کہ کھانا کیا ہوتا ہے. جو زبان ہے نا انسان کا, جو ٹنگ ہے, یہ یونیورسل ہے. جو کھلاؤ گے اس کی عادت پڑے گی, جو بولو گے وہ, جو سنے گا وہ بولنا شروع ہو جائے گا. اب اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ پاکستانی فیملی کا بچہ چائنا میں پیدا ہوا, چائنیز اچھی بولتا ہے, اردو نہیں آتی. اور اسی طرح سے آپ جو بچوں کو کھلاؤ گے یا جو بچوں کو سناؤ گے وہ وہی بولیں گے. اب ہم کہتے ہیں بچہ کھاتا ہی نہیں ہے, یہ تو صرف رہتے جنک فوڈ پہ. بٹ ہو انٹروڈیوس جنک فوڈ ایٹ دا فرسٹ انسٹنس؟ ہم نے دکھایا نا. ہم نے ان کو کھلایا کہ یہ جو ہے ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہے, یہ کھاؤ, اور وہ کھاتا ہی نہیں ہے جی. وہ ظاہر ہے کہ اب جتنی بھی آپ کی فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہے, جتنی بھی یہ پروسیس فوڈ کی انڈسٹری ہے, دے نو دا ٹرکس ہاؤ ٹو میک یور ٹریک ٹو ورڈ دیئر فوڈ. وہ ٹیسٹ وائز ہوں, وہ ایڈورٹائزمنٹ وائز ہوں, وہ کسی بھی چیز کے طرح کے ہوں, دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل یو پیپل, یا اس ناٹ یو پیپل, میں بھی شامل ہوں, ہم بھی شامل ہیں اس میں, کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے آپ کو ٹریپ کرنا ہے. جب آپ ٹریپ ہو گئے ہو تو اب تو آپ نے وہی چیز مانگنی ہے نا. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, a lot of sugar, a lot of cocoa, چاکلیٹس کی فارم میں, ڈرنکس کی فارم میں, کسی فارم میں, دے سینسٹائز یو. آج کل ہر کوئی ورڈ سن رہا ہے شوگر رش. شوگر رش ہے کیا بیسیکلی کہ آپ کی جب باڈی سے ایک سرٹن اماؤنٹ آف شوگر کے اوپر نارملٹی آ گئی, وہ جیسی ڈراپ کرتی ہے آپ کو کریونگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہائے آ جائے کچھ, اور آئے بھی کچھ میٹھا یا اس طرح کی چیزیں. سو اگر ہم فوڈ کی بات کریں اور اب عادت ڈل گئی ہے, اب سو گریجولی آپ نے اس کو ریورٹ کرنا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کھلا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے, تو پھر تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے نا, پھر تو ڈبیٹ ختم ہو گئی نا. اب آرگینک فوڈس کے اندر جتنے بھی ہیں, ہمارے کتنی ایسی فیملیز ہیں جو کہ کر رہی ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس چیز کو بڑا ایگریسولی سیریسلی سوچتے ہیں, اور ہر چیز کے اوپر بیلنس رکھا ہوا ہے. اب ابھی بھی ہمارے اندر بھی, لائک میری آپ کی ایج میں بھی ایسے ہوں گے, اولڈر دین یو, آپ ینگر ہو, ہماری ایج میں بھی ہے کہ کچھ چیز کھاتے ہیں, کچھ چیزیں نہیں کھاتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کے ٹیسٹ برڈز ڈیولپ ہی نہیں ہوئے نا کہ کیا ہے. سو ٹیسٹ برڈس کو ڈیولپ کرنا یہ پروسیس ہے رائٹ ایٹ آفٹر برتھ. اب اس کی ایگزامپل ایسی ہے, جو بچہ مدر فیڈ پہ ہوتا ہے وہ باٹل پہ نہیں جاتا, جو باٹل ہوتا ہے مدر پہ نہیں آتا. وائی؟ جسٹ بیکاز کہ وہ ٹیسٹ ایسے ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کو اگر ایکسٹرا پلاٹ کرو آگے, سو جو آپ نے کھلانا شروع کیا اسی کی عادت پڑے گی نا. اب ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے, اور آپ اس کو ایزیلی دے دیتے ہو, چلو کل سے نہیں لے کے دوں گی, کل کس نے دیکھا, کل تو کل سے ہو جائے گی نا. سو اس کو ٹیون اپ کرنے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج پورا بلاک لگا دیا کہ خبردار کو جنک فوڈ کھایا. گریجولی ریورٹ ہم ٹو ورڈز دا آرگینک فوڈ. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جب کسی بچے نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے, اب جیسے میرے سامنے اگر 5 چیزیں پڑی ہیں, 4 ڈفرینٹ ہیں, ایک میری پسند کی ہے, تو میں تو پسند والی چیز پہ جاؤں گا. لیکن اگر اس کو نکالوں گا تو باقی چیزیں ٹیسٹ کروں گا نا, اچھا یہ بھی اچھی ہے, اچھا یہ بھی اچھی ہے, یہ بھی اچھی ہے. سو اس کے اوپر تو مجھے تھوڑی سی اپنی ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑے گی. اور ایفرٹ ایسے ہی ہے, بائی اسٹاپنگ اینڈ بائی سلولی انٹروڈیوسنگ, اینڈ سلولی اسٹاپنگ اینڈ سلولی انٹروڈیوسنگ, ناٹ ابرپٹ. اور جب بھوک لگی ہے تو بچہ کھائے گا ہی کھائے گا, لکڑ ہضم پتھر ہضم. جب بھوک لگی ہے تو پھر وہ جنک فوڈ نہیں دے رہے, آپ اس کو آرگینک دکھا رہے ہیں, تو اس کو جب آپشن نہیں ہے تو اس نے کھانا ہی کھائے گا جو اس کو بھوک ہے. لیکن اگر آپ نے درمیان میں اپنے خود ہی چیٹ کر دیا, چلو یہ کینڈی کھا لو, بعد میں کھانا کھا لینا, تو اس کو پتہ کہ چاہیے میرا سافٹ کارنر تو ہے نا, ہاں وہ ہو جائے گا. سو فوڈ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے یو ہیو ٹو سلولی انٹروڈیوس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. رائٹ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویشچن وہ یہ کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے,
تو تھوڑا سا کویشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ کس ایج میں ایک بچے کو سیپریٹ روم میں بھیجنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بچے کے ساتھ سونا چاہیے, بچہ ڈرتا ہے رات کو اٹھتا ہے, لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں بچوں کو نا عادت ڈالنی چاہیے انڈیپینڈنٹ ہونے کی, ان کو سیپریٹ روم دینا چاہیے, الگ کرنا چاہیے, خود سے اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھنا چاہیے. تو کوئی ایج ڈیفائنڈ ہے؟ ایز اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اب جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بیبی کاٹس, آپ جب سے اس کو شروع سے عادت ڈالو گے تو گریجولی عادت ڈلتی جاتی ہے. اینڈ فار سرٹن ایج آپ اس کو تھوڑا سا کوئی بیڈ ٹائم اسٹوریز سنا کے اس کو ایسے کر کے اس کے روم میں کرو, اور جب تک وہ روم میں سو نہیں جاتا اس کے پاس بیٹھو, تاکہ اس کو جو ٹرانزیشن ہے فرام دا پیرنٹس روم ٹو دا سیلف روم یہ گریجولی ہو جائے. لیکن یہ ایج بڑی ویریبل ہے علی, اس میں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس ایج میں, لیکن ونس یو ہیو پلانڈ اٹ وچ از اے گڈ تھنگ, سو آپ اس کو پلان کوئی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ڈپینڈنگ اپون اے چائلڈ آپ اس کو کر سکتے ہو. اب جب آپ کی اپنی ایک ایسوسیشن آ جاتی ہے کہ بھئی ہاں بچے کے ساتھ آپ خود اوور پروٹیکٹڈ رہنا چاہتے ہو, تو پھر مطلب آئی وونٹ آنسر دس کویشچن اس لیے بیکاز یہ بڑا ایک پرسنل سا آ جاتا ہے. بٹ یس اے چائلڈ شوڈ بی سیپریٹیڈ ایٹ این ایج ویئر پیرنٹس فیل اپروپریٹ کہ اس کو کریں. اگر آپ کتابوں پہ جاؤ گے تو وہ 6 months بھی کہتے ہیں, اچھا 1 year بھی کہتے ہیں, 2 years بھی کہتے ہیں. سو وہ بڑا ایک نا سوسائٹی ٹو سوسائٹی وہ ویریبل ہے. I probably won't say anything on my behalf. Any specific age. Because جب ایک ہم ڈاکٹر کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ ایج بینڈ ہے. اب آپ کا بچہ اگر پریپیئرڈ نہیں ہے اور آپ نے اس کو سیپریشن انگزائٹی میں ڈالتے ہو اس کے مائنڈ کے حساب سے, اب میں نے پیمپر کیا اپنے بچے کو ٹو دی میکسیمم, بٹ اچانک میں نے اسے کہا کہ نہیں کل 25 جولائی سے تم نے اپنے کمرے میں سونا, خبردار میرے کمرے میں ہے. یہ بڑا ایک سینسٹیو سا ٹاپک ہے. وہ رات ساری بیچارہ اس کمرے میں ڈر رہا ہو کہ میں نے واپس جانا ہے, مجھے آنے دیا جا رہا. یہ بڑی ایک سینسٹیو سی چیز ہے. اچھا ویسے وہ اس میں آپ نے نا ایک ابھی ورڈ بولا تھا وہ اسٹوری بک کا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, پھر کبھی اس کو رکھتے ہیں نیکسٹ سیشن کے لیے انشاءاللہ. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز واقعی میں جو مس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بکس ختم ہو گئی ہیں, بچوں کو بک ریڈنگ ہم نے ختم کرا دی ہے. یہ موبائل والی بات ہی جب سے موبائل آئے, پہلے ہم کو شاید بچے ہم بھی پڑھتے تھے کتابیں, رات سوتے ہوئے اسٹوری سناتے تھے, بیڈ ریڈنگ اسٹوریز ہوتی تھیں, اب وہ بھی بہت کم اس کا ہو گیا ہے. خیر ایٹ دا لاسٹ ڈاکٹر صاحب کوئی میسج آپ دینا چاہیں پیرنٹس کو تو آپ لازمی دیں. دیکھیے ابھی آپ کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایک مینٹل ہیلتھ کا, اس میں پیرنٹس کو ضرور کہوں گا جیسے بہت ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں, مینٹل ہیلتھ بھی ہر بچوں کی نارمل کنسیڈر کرو. اور مینٹل ہیلتھ کے لیے پیرنٹس کا ٹائم, پیرنٹس کی اٹینشن, پیرنٹس کی کلوزنس اور پیرنٹس کا اپنا بیہیویئر ایک بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ کرتا ہے. اگر آپ نے اپنی پازیٹیوٹی کو نگیٹیوٹی میں چینج کر دیا اینڈ یو آلویز ٹرائی ٹو سیک تھنگس, بہت سارا گرے ایریا آپ کا ایسا ہوگا جو کہ آپ کو شاید ابھی کوئی افیکٹ نہ کرے, لیکن فیو ایئرس ڈاؤن دا لائن وہ افیکٹ کرے گا, جس کی کہ روٹ اس ٹائم پہ ہوں گی ویئر یور چائلڈ نیڈس یور لو, your care, your attention. And that is what our role is, and that is what our preaching tell us. بچوں کا خیال رکھو, یہ کل کا مستقبل ہے, اور اس مستقبل کو آپ نے خوب اور خوبصورت بنانا, اور پلیز اپنے بچوں کو وقت دیں. رائٹ, بیٹر لیٹ دین نیور. ٹرو, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ویری ویری کائنڈ, بہت چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں, اور بہت ساری چیزیں اتنی ابھی ہیں جو کہ ڈسکس کرنے والی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک سیٹنگ میں ممکن نہیں ہے. اور بلکہ آپ کا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹرس کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ویٹ کرتے ہیں, لیکن اور ان کی اپنی لائف بڑی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا آج پبلک پوڈ کاسٹ کے لیے. اور میں ہمیشہ پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں بات کرتا ہوں, آج بھی کروں گا, کہ آپ لوگ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر کوئی بھی کویشچن کرنا چاہتے ہیں, آپ فیس بک پہ کرنا چاہتے ہیں, یوٹیوب پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہر جگہ کامنٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز جاننی ہے, پوچھنی ہے, تو آپ لازمی پوچھیں. میں پرسنلی آپ کا وہ کویشچن جو ہے اس کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں گا آف دا ریکارڈ, اور اس پر جو بھی وہ رسپونڈ کریں گے وہ آنسر میں آپ تک پہنچاؤں گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ونس اگین. مائی پلیجر. اپنا خیال رکھیں ناظرین, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.